أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها عن الأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ ومرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ قاری حسیب چشتی سے ابھی آپ سورہ رحمان کی اطلاعات سماعت فرما رہے تھے، اور ایک ایسی صورت جسے قرآن مجید کی خوبصورت صورتوں میں سے خوبصورت صورت سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کا ذکر فرماتے ہیں اور ان تمام نعمتوں کا جو انہوں نے انسانوں کے لیے پیدا کی اور ان پہ نازل کی۔ لیکن انسان بہت ہی ناشکرا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں پہ نظر ڈالیں تو ہر طرف آپ کو نعمت ہی نعمت نظر آئے گی، لیکن انسان اپنی ناشکری کی وجہ سے ان تمام نعمتوں سے منکر ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو مختلف مسائل کا شکار کر دیتا ہے۔ اپنے تمام ناظرین سامعین کو جو کہ اس وقت ہمارے K2 کی اسکرین پر رمضان شادمان کی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آپ سب کو آپ کے جتنے بھی روزے آپ لوگوں نے رکھے، الحمدللہ آج 16واں روزہ ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہوں وہ، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بیمار ہوں گے، جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہوں گے، لیکن وہ روزہ رکھنا چاہتے ہوں گے۔ ان کے دلوں سے پوچھیں کہ وہ اس عبادت کے لیے وہ کتنے جو ہیں وہ ترستے ہیں، اور جو لوگ صحت مند ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، وہ اپنے روزے کو اس طرح سے ضائع کر دیتے ہیں کہ وہ سارا دن سوتے رہتے ہیں، یا پھر وہ عبادت میں بہت جلدی کرتے ہیں۔ یہ ایک مہینہ جس کو بھی ملا، میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت ہی خوش قسمت ہے، کہ وہ جس طرح ہم آج کل ٹیکنالوجی میں کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے پاس کوئی سافٹ ویئر ہوتا ہے اور آپ کے کام کا نہیں ہوتا یا خراب ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہو، تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ ہمارے ان تمام برے کاموں کو ایک ڈیلیٹ ہے، اگر ہم اس کے اوپر اچھے طریقے سے عمل کر سکیں۔ روزہ رکھنا صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے، اس بھوک پیاس میں تو آپ کو صرف اس شدت کا احساس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو وہ نعمتیں میسر نہیں ہیں، وہ صاف پانی میسر نہیں ہے، شربت تو دور کی بات، اگر آپ راجستھان یا آپ چولستان، آپ صحرائے تھر کی بات کریں، وہاں پر لوگ وہی پانی پینے کے لیے مجبور ہوتے ہیں جو کہ وہاں کے ڈھور ڈنگر اور جانور پیتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہم یہاں پر اپنے پورچز میں پائپ لگا کے اپنی گاڑیوں پر بے تحاشا پانی بہا دیتے ہیں، ہمیں کبھی بحیثیت ایک قوم اس بات کا خیال نہیں آیا کہ یہ بھی، اس کا بھی ہم نے جواب دینا ہے، یہ پانی کا ایک ایک قطرہ جو ہے اس کا بھی ہم جواب دیں گے۔ وہ کھانا جو ہم کسی کو دینے کے بجائے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، اس کا بھی ہمیں جواب دینا ہے۔ جواب صرف بڑی بڑی چیزوں کا، بڑی بڑی باتوں کا نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں، آپ نے کسی کا دل توڑا اپنی فطرت سے، بھئی میری فطرت ہے میں منہ پہ بات کر دیتی ہوں، یہ بہت غلط بات ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ آپ کی فطرت اگر ایسی ہے کہ کسی کا دل دکھاتی ہے تو اچھی بات نہیں ہے، اور دوسرے لوگ بھی اس کو شے دیتے ہیں، نہیں بھائی وہ بڑا بلنٹ ہے، وہ دل میں نہیں رکھتا۔ دل میں رکھنے کا مقصد یہ کہ آپ اس چیز کو برداشت کرنا جانتے ہیں۔ اگر آپ کے دماغ میں کوئی بات آئی اور فوری طور پہ آپ نے اس کو کہہ دی، اور وہ بیچارہ آگے سے کمزور ہے، کچھ نہیں کہہ سکتا کسی بھی وجہ سے، نوکری میں آپ سے جونیئر ہے، طاقت میں آپ سے کم ہے، آپ کا ملازم ہے، گھر کا ملازم ہے، اور وہ کچھ کہہ نہیں سکتا کہ میری نوکری چلی جائے گی، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹھیک کریں۔ ہم بڑی چیزیں نہ ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ گاڑی نکالتے ہیں، آپ اگر سوچتے ہیں کہ یار میں ٹائم پہ پہنچ جاؤں، آپ آدھا گھنٹہ پہلے نکل آئیں، آپ راستے میں کسی کو گالم گلوچ بھی نہیں کریں گے اور پرسکون طریقے سے پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ گھر میں باقی دنوں میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں اٹھ کے شربتی بنا لیں، کوئی دسترخوان ہی لگا دیں، یا ایون جو گھر میں کام کرنے والی خواتین ہیں ان کو اپریشیٹ ضرور کریں۔ یہ خواتین کے اوپر آسمان سے نازل ہوئی وہ نہیں آیت نہیں ہے کہ جی آپ نے گھر کا کام کرنا ہے، وہ اپنی اچھائی میں، محبت میں، چاہے وہ ماں ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، وہ اپنی اچھائی میں یہ سارے کام کرتی ہیں۔ اگر آپ کو ان تمام کاموں کے لیے ملازم رکھنا پڑے تو آپ پریشان ہو جائیں، لیکن ایک چھوٹا سا لفظ کہ آج افطاری بہت اچھی بنی ہوئی تھی، آج آپ نے گرمی میں بہت زیادہ کام کیا، یہ چھوٹا سا لفظ ان کی ساری تھکاوٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، روزے میں بھی اگر تھوڑا سا میٹھا یا نمکین کم زیادہ ہو جائے، اوہو یار 20 سال ہو گئے تمہیں کھانا بناتے ہوئے لیکن تمہیں ابھی تک جو ہے نمک کا اندازہ نہیں ہوا، اس کا بھی روزہ ہے۔ ایسے میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کا اگر خیال کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ بڑی باتوں کے لیے، اچھائی کے لیے پرون ہو جائیں گے۔ ہم چھوٹی غلطیاں نکالتے نہیں، اور ہم شاید یہ سوچتے ہیں کہ کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لینا یا خدا نخواستہ کسی کی زندگی کو خراب کر دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، کسی کا دل رکھنا، کسی کو تسلی دے دینا، کسی کو ایک چھوٹی سی بات، اگر اداس بیٹھا ہے آ کے اس کے ساتھ کوئی چھوٹا سا چٹکلا ہی کر دینا، وہ اپنے اس غم کو بھول جائے،
تو آپ کی زندگی میں آپ اپنا انسان ہونے کا ثبوت دے دیتے ہیں. اس آیت میں سورہ رحمان میں بہت خوبصورت اس کا ترجمہ ہے. جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں, جہاں تک ہو سکے اس کی تلاوت, اگر آپ پڑھ نہیں سکتے, اگر آپ ایجوکیٹڈ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں سے پڑھ لیں, آج کل یہ ڈیجیٹل میڈیا پہ ہر چیز ہے, آپ لگا کے سن لیں, یقین جانیے آپ کو اتنا مزہ آئے گا, بلکہ آپ کو رونا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے لیے کیا کچھ, کتنی نعمتیں جو ہیں وہ اس کے لیے پیدا کی, لیکن انسان آج بھی جو ہے ان سے منکر ہے اور اپنی زندگی کو خراب کر رہا ہے. ہم باتیں کریں گے, ہم اپنے اسپانسر کا بھی ذکر کریں گے, حسیب کا بہت شکریہ ادا کریں گے, کالار کا جو گفٹ ہے وہ ان کے ساتھ جائے گا. وقفہ لیں گے, وقفے سے واپس جب آئیں گے تو آج عماد ہمارے ساتھ ہوں گے, کوکنگ میں وہ کیا بنا رہے ہیں ان سے پوچھیں گے. وقفہ لیتے ہیں جی. خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو. رمضان شادمان کی ٹرانسمیشن ہے, جنہوں نے ابھی ٹیون ان کیا ہے ان کو السلام علیکم بھی دوبارہ کہیں گے. 16واں روزہ ہے الحمدللہ. اس کے بعد نا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. پہلے تو ہم کہتے ہیں نا, گن رہے ہوتے ہیں کہ 1 2 3, پھر جب 15 پورے ہو جاتے ہیں, 15 کے بعد پھر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں جو خوش بھی ہوتے ہیں, اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو رمضان کے لیے وہ اداس بھی ہوتے ہیں کہ رمضان چلا جائے گا, پھر اگلے سال کون زندہ کون نہیں. تو جناب میں اسپانسر کا بتا دوں, پھر جو ہمارے کھانے کے اسپانسر ہیں جو ہمارے لیے کھانا آج ریڈی کر رہے ہیں, ان سے بھی بات کریں گے, ان کو پوچھیں گے کہ آج جی وہ کیا بنا رہے ہیں ہمارے لیے. اچھا جی, جو گفٹ کرٹسی میں ہمیں جو گفٹ بھجوائے ہیں وہ ہیں ہمارے ہاؤس آف کالار باسمتی رائس, اور ان کا کہنا ہے کہ جی عمدہ ذائقہ اور خوشبو, روایتوں کے امین. اور ان کے جو رائس ہیں وہ باسمتی ہوں یا سیلا ہوں, دونوں بہت ہی کمال کے ہیں. اس کے علاوہ جی فارمی کاسمیٹکس والے ہیں, شفق کوکنگ آئل ہے, ہیل شوز ہیں, اور اس کے علاوہ جی مامیہ ڈائپرز ہیں, اور اس کے علاوہ جی آج ہمارے ساتھ نیلسن والوں نے ہمارے ساتھ جو ہے آج اسپانسر کیا ہے. کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے منہ سے نہیں, فمبلز ہوتے ہیں, اور یہ ہمارے پروڈیوسر سنبھال کے رکھ لیتے ہیں, اور جب ہمارے کوئی پروگرامز ہوتے ہیں تو اس میں پھر اس طرح عید والے دن چلا بھی دیتے ہیں. تو یہ میں نے اچھا ان کو ہنٹ دے دیا کہ اس کو آپ رکھ سکتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ ہیں جی. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جی کلائیو کے شوز ہیں, ہیلز والوں کے شوز ہیں, اور ویسے تو جوتے جو ہے وہ گفٹ کے طور پہ دینا بہت اچھی بات ہے. اچھا, عموماً لوگ جوتوں کی بات کرتے ہیں نا, لیکن جوتے بہت اچھی ہوتے ہیں. جن لوگوں کے اچھی پرسنالٹی ہوتی ہے ان کے شوز بڑے کمال کے ہوتے ہیں, وہ اپنے جوتوں پہ بڑا فوکس کرتے ہیں. مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان کا بھی آپ سے تعارف کرواؤں گی. کچھ تو ایسے جانے مانے چہرے ہیں جو کہ K2 کی اسکرین پہ آتے ساتھ ہی سب ان کو جان جاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ عماد ناراض ہو جائے, اور اس موٹو سے کی ناراضگی میں برداشت بالکل بھی نہیں سکتی, اور جو تھوڑا گپلو گلو بندہ ہوتا ہے وہ ناراض ہو کے اور بھی زیادہ کیوٹ لگتا ہے, اور عماد گل کی جانب جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام اور السلام علیکم تمام جناب جو ناظرین اس ٹائم ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ سبھی کو جناب رمضان شادمان کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسی ہیں آپ؟ آج تو وائٹ کے اندر ماشاءاللہ آپ نے نا لٹرلی 4 چاند لگائے ہوئے. تھینک یو سو مچ. جیتے رہیے جیتے رہیے. دیکھو یہ تعریف بھی ایک ایسی چیز ہے اس پہ بندہ خوش ہو جاتا ہے, دل باغ باغ ہو جاتا ہے. نہیں, میں دل سے کر رہا ہوں, مطلب روزہ اوپر سے آپ روزے میں ویسے بھی دل سے ہی تعریف کرتے ہیں. ہاں, جھوٹ نہ بولیں. ہاں بالکل بالکل, بہت اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ. تھینک یو. اور جناب آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے جناب, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور رمضان شادمان کے سفر میں آج سرپرائزنگلی میرا اتفاق سے جناب ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے, لیکن وہ کہتے ہیں نا سرپرائزز بھی کئی دفعہ بڑے اچھے مطلب ہو جاتے ہیں, اچھے لگتے ہیں. اور اسپیشلی آج کی ریسیپیز جو ہیں وہ بھی کچھ فل آف سرپرائزز ہیں, اور ہمیشہ کی طرح کوشش کروں گا کہ آج بھی کچھ اس ٹائپ کی ریسیپیز ہم لوگ بنائیں کہ جو تھوڑی سی یہ کہ یونیک بھی ہوں. یونیک ان اے سینس کہ بنانے کے طریقے میں یونیک ہوں. باقی تو ظاہری بات ہے جناب, گھروں پہ ہم لوگ عموماً روزمرہ یا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی اوکیزن پہ یہ دسترخوانوں پہ اس قسم کے آپ کہہ لیجیے لوازمات جو ہیں یا کھانے جو ہیں ان کو سجاتے ہی ہیں. تو آج ہم جو بنانے والے ہیں بیسیکلی 3 ریسیپیز ہوں گی. ایک ہم بنائیں گے چکن قورمہ, اب اس میں یونیک کیا ہے وہ آپ کو بتانے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. دوسری ریسیپی ہم لوگ بنانے والے ہیں زردہ, اور زردہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کہہ لیجئے کہ کوئی بھی خوشی کا موقع ہو اس کے اندر لازمی میٹھے کا ایک خاص آپ کہہ لیجئے حصہ ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے. اور دسترخوان پہ ایک سویٹ ڈش اگر ہو جائے تو کہتے ہیں نا کہ بالکل ایک کمپلیٹ ہو جاتی ہے آپ کی ڈائٹ کہہ لیجئے, یا آپ کے ٹیسٹ بڈ جو ہیں پراپرلی سیٹسفائڈ ہو جاتے ہیں. اتنا میں نے زبردست قسم سے ایکسپلین کر دیا ہے. اینڈ تھرڈ جو ریسیپی ہم لوگ بنائیں گے وہ رمضان سے بالکل ریلیونٹ ہے, مطلب
عموماً گھروں میں ہم لوگ یہ ہے کہ بہت شوق سے کھاتے ہیں چنا چاٹ, اور چنا چاٹ کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. تھوڑا سا اس کے اندر دہی والی آج چاٹ میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ مطلب شیئر کروں ریسیپی. اور اس کے علاوہ آپ سب کا بہت شکریہ جو آپ لوگ دیکھتے ہیں, ریسیپیز کو پسند کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ان سب کا بہت شکریہ. یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی, اور یہاں پر اگر آپ دیکھ سکیں تو کشمیر پریمیم گولڈ, اور اس کی یہ بوٹلز جو ہیں 3 لیٹر کی زبردست پیکنگ میں دستیاب ہیں, کولیسٹرول فری ہے. اس کے علاوہ جناب اس کے اندر بہت سارے وائٹامنز ہیں جو آپ کی اسکن کے لیے, آپ کے بالوں کے لیے, آپ کے ناخنوں کے لیے بہت مفید ہیں. تو اسے ضرور اپنی ڈائٹ کا حصہ بنائیے, ضرور اپنے پکوانوں کا حصہ بنائیے اور لطف لیجیے زبردست ذائقوں کا. یہاں پر آ جاتے ہیں تو جناب بیک پالر بھی آج ہمارے ساتھ ہوں گے, اور بیک پالر کی زبردست قسم کی پاستا ایکسپرٹ ان کی رینج ہے, زبردست قسم کی میکرونی کی رینج, چاہے وہ اسپیگیٹی کی رینج ہو, چاہے ساسز ہوں, کیا ہی کہنے ہیں, ضرور اسے آپ بھی ٹرائی کیجیے گا. اور یہاں پر دیکھیے جناب مچلز کی فریش فارمز سنس 1933, اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ یہاں پر اگر آ جائیں تو جناب ملک فیڈز کے بہت ہی زبردست قسم کے پروڈکٹس ہیں, فل کریم تھک ملک, اور بہت ہی آپ کہہ لیجیے کہ رمضان المبارک کا خاص جوڑ ہے. اگر آپ مطلب یہ کہ شربت میں استعمال کریں یا چائے میں استعمال کریں تو کیا ہی کہنے. تو یہ تھے جناب ہمارے اسپانسرز, ان سب کا بہت شکریہ. اور ریسیپی کے انگریڈینٹس جلدی سے آپ کو بتا دیتے ہیں, پھر ہم چلتے ہیں میڈم کے پاس کہ قورمہ سب سے پہلے بیسیکلی بنا رہے ہیں. قورمے کے لیے چکن یہاں پر موجود ہے, عوامی پرندہ, بالکل. تو چکن یہاں پر موجود ہے, اس کو ہم نے اچھی طرح دھو کے یہاں پہ رکھ دیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جی قورمے میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے, کوئی اتنی بڑی میں آپ کو وہ نہیں دے رہا, کیا کہہ لیجیے بریکنگ نیوز, کہ دہی ڈلے گا, ٹماٹر اس میں استعمال نہیں ہوتے, تو دہی یہاں پر موجود ہے. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اس میں جو مسالے جات شامل کرنے ہیں, نمک حسب ذائقہ, لال مرچ پاؤڈر شامل کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کشمیری لال مرچ ہے جو کہ اس کو بہت ہی زبردست قسم کا ایک کلر بھی دے گی اور فلیور بھی دے گی. اس کے علاوہ جائفل اور جاویتری پاؤڈر یہاں پر موجود ہے, یہ ہم شامل کریں گے. اور اس کے علاوہ جی بادام یہاں پر موجود ہیں جو ہم شامل کریں گے اس کے اندر. سب سے پہلے ہم آئل کے اندر کشمیر پریمیم گولڈ کے اندر پیاز کو بالکل ڈارک براؤن کر کے تو سائڈ پر رکھ دیں گے, اور اس کے بعد ہم پروسیس جو ہے باقی شروع کریں گے. سو تب یہ تک جو جائفل جاویتری ہے یہ بہن بھائی ہیں یا دونوں بہنیں؟ یہ پتہ نہیں, میں نے آج تک چیک نہیں کیا, ان سے پوچھ کے بتاؤں گا, کیونکہ دونوں ساتھ ہی آتی ہے نا, ان کا جائفل جاویتری جوڑی, جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کی ایک جوڑی ہے, وہ ایک جیسے ماشاءاللہ ہماری ایک اچھی جوڑی بن گئی ہے رمضان جائفل جاویتری والی. نہیں بھائی دیکھیں نا, آپ ماشاءاللہ بہت اچھا اینکر کرتی ہیں. میں بہت اچھا تو نہیں کرتا ہوں گا, لیکن چلو تھوڑا گزارا ہو جاتا ہے, لیکن تھینک فلی اللہ کا شکر ہے, یہ بہت ہی اچھا سے سفر چل رہا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ بالکل جی, بالکل. جب آپ پروگرام کرتے ہیں اور آپ کے کو ہوسٹ جو ہیں ان کے ساتھ آپ کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو, اچھی کیمسٹری ہو, تو پروگرام بہت اچھا ہو جاتا ہے. کیونکہ جتنے بھی شوز ہم کرتے ہیں, اسکرین کی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ویورز کے لیے ہوتی ہے, اور جو ناظرین ہوتے ہیں وہ چیز ان کو اچھی لگنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اپنے لیے باتیں کریں اور اپنی کریں. آپ لوگوں کو مد نظر رکھ کے, آپ کی پسند ناپسند کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں گفتگو بھی ایسی کرنی چاہیے, اور ہمارے پروگرام کا پیٹرن بھی ایسے ہونا چاہیے. عماد نے بہت تعریف کی جی ڈریس کی, تو میں بتاتی چلوں جی کہ یہ جو آج کا ڈریس ہے یہ اسپانسرڈ ہے النشا پریٹ سے, اور ان کا جو موبائل نمبر ہے یا واٹس ایپ نمبر ہے جس پر آپ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں وہ بھی اسکرین پہ آپ کو نظر آ جائے گا, 0300 533 4007. اور اگر فیس بک پہ پیج پہ جا کے آپ ان کے ڈریس دیکھنا چاہتے ہیں تو النشا پریٹ کے نام سے جو ہے وہ ان کے ڈریسز وہاں پر ہیں. آج کل عید کے لیے بہت ہی زبردست کلیکشن آئی ہوئی ہے جو کہ سمر اور عید کی دونوں کی کمبینیشن وہاں پر موجود ہیں. پریٹ بھی آپ کو وہاں مل جاتا ہے, سنگل شرٹس بھی مل جاتی ہیں, 3 پیس بھی مل جاتے ہیں, اور بہت ہی خوبصورت عمدہ سلائی کے ساتھ. عموماً اگر ہم کبھی ریڈی میڈ کپڑے لیتے ہیں تو ان کی سلائی اچھی نہیں ہوتی, لیکن النشا بوتیک کی جو جتنے بھی ڈیزائنز ہوتے ہیں ان کی سلائی بہت کمال ہوتی ہے, بہت خوبصورت ہوتی ہے, جس طرح آپ خود ڈیزائن کرتے ہیں. تو تھینکس ان کا. اور جب مہمانوں کی جانب آتے ہیں, میری جو پہلی مہمان ہیں وہ K2 TV کی اسکرین کے لیے جو ہے ان کا چہرہ نیا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ جب وہ آتی ہیں تو آپ کے بہت سارے مسائل کا حل اپنے ساتھ لے کے آتی ہیں, آپ کی بہت ساری فون کالز آتی ہیں. لیکن آج تھوڑا سا میں نے کہا تھا کہ پیٹرن ہم تھوڑا سا چینج کریں گے, تھوڑا سا بیماریوں کو کم اور گپ شپ کو, بات چیت کو ذرا زیادہ ایڈ کریں گے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے جی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر افشا خان موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور آج ماشاءاللہ آپ اس عبائے میں اور اس میں بہت پیاری لگ رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ. اور کلر بھی بہت خوبصورت ہے, اور پھر رمضان کے ساتھ اس کا جو وہ ہے بہت کمال ہے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس رمضان کے پروگرام میں. اور جی ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم رمضان شادمان کی بات کرتے ہیں تو پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھ ہی ساتھ حمد و ثنا جو ہے وہ چلتے رہتا ہے. تو عاطف محمود خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں.
بالکل جی, ہم تھوڑی سی گپ شپ بات چیت شروع کریں گے اور پھر ہم عاطف بھائی سے کلام بھی سنیں گے, چاہے وہ حمد ہمیں سنائیں, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں تو وہ بھی سنیں گے, مستفیض ہوں گے. ڈاکٹر افشاں, رمضان ماشاءاللہ سے شروع ہو گیا اور ہمیں بچپن سے ہی رمضان بڑا اٹریکٹ کرتا ہے. جب چھوٹے تھے تو وہ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے بچے جس طرح خوش ہوتے ہیں کہ بھئی ضرورت سے بڑھ کے چیزیں آ رہی ہیں, اور بڑے ہو گئے تو جب اس کی سمجھ آ گئی کہ اس مہینے میں جو ہے نا روزہ بھی رکھنا ہے, کسی کی مدد ہیلپ بھی کرنی ہے, گھر والوں کی بھی باہر بھی, اور اس رمضان کو بھرپور طریقے سے انجوائے بھی کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کو بھی بچپن میں روزے رکھنے کا اسی طرح جیسے سب کو ہوتا ہے شوق؟ بچپن میں ایسا ہی تھا, اور ہماری اماں تو رکھواتی تھی بڑا جوش و خروش سے نا, اور ماشاءاللہ ہم کافی زیادہ بہن بھائی ہیں تو سب کا روزہ ہوتا تھا. اور ہمارا سب سے بڑی بات یہ کہ گھر میں جب قرآن زیادہ بہن ہو نا زیادہ مزہ آتا ہے. ہاں جی بالکل, اور قرآن پاک کے لیے ہم بڑا ایفرٹ کرتے تھے کہ بھی کس نے قرآن پاک زیادہ پہلے ختم کرنا ہے اور زیادہ پڑھنے ہیں اس پارے. تو یہ ہمارا ایک مقابلہ ہوتا تھا بہن بھائیوں میں کہ آج میں نے. ماشاءاللہ کتنے بہن بھائی ہیں آپ نے؟ ماشاءاللہ ہم 6 بہن بھائی ہیں. 6 تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, 6 تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھیں. اب یہ بتائیں, جب بچپن میں روزہ رمضان ہوتا تھا یا جب آپ کو سمجھ آنے لگ گئی کہ اب رمضان ہے اور تھوڑا سا کام کاج بھی کرنا ہے, تو کس قسم کا ماحول ہوا کرتا تھا؟ ماحول یہی کہ جی کچن میں اسپیشلی کہ بھی ڈیوٹیز لگتی تھی کہ بھی آپ نے جوس بنانا ہے, ایک بندے نے جوس بنانا ہے, ایک نے فرائی چیزیں کرنی ہے, دوسرے نے کٹنگ کرنی ہے. کٹنگ کا بڑا کام ہوتا ہے. تو میں سب سے ایزی کام چوز کرتی تھی کہ میں نا وہ چینی شربت بنا لوں. اور چھوٹے ہونے کا ایڈوانٹیج بھی ہوتا تھا کہ چھوٹی ہے تو یہ ہے کہ میڈ وغیرہ یہ وہ ماما وغیرہ سب کر لیتے تھے کر کے. تو اور ظاہر سی بات ہے رمضان میں بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے. اور میں دیکھتی ہوں آج کل بچوں میں اتنی ایکسائٹمنٹ اس طرح سے نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ ریڈی میڈ چیزیں بہت زیادہ ہیں, ہے نا. مسالے تو گھر میں پستے تھے نا. رمضان کی ایک پراپر تیاری ہوتی تھی, شیٹس دھلتی تھی اور دریاں اور وہ برتن پتہ چلنا شروع ہو جاتا تھا کہ بھئی اب یہ نا رمضان آ رہا ہے. چیزیں اب بہت کم ہے, اب چیزیں ڈرائی کلین ہو کے آ جاتی ہیں. اگر گھر میں میلاد بھی کروانا ہے, باہر سے کھانا آ جاتا ہے. پہلے وہ گھر میں صبح سے جو ہے گوشت پکنا شروع ہو جاتا تھا, مسالے پسنے شروع ہو جاتے تھے. تو وہ چیزیں اب لوگ کہتے ہیں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں کے پاس ٹائم ہے وہ بھی نہیں کرتے, اور مینجمنٹ نہیں ہے نا, کیونکہ روٹین میں وہ چیزیں نہیں. آپ سال بعد میلاد کروا لیا یا کسی کی بڑی سی ایونٹ یا دعوت وغیرہ. اور ڈاکٹر افشاں, ہم میرے خیال میں ان ساری چیزوں کو دیکھتے دیکھتے تھوڑے تناسان بھی ہو گئے, ایزی وہ ہو گئے نا کہ جی ہاں کہ بھئی آسانی سے ہو جائے, کیونکہ ہر چیز ہمیں پروفیشنلی مل جاتی ہے نا. ریڈی میڈ کے بھی آرڈر کیا, یہ سلیکٹ کریں اور یہ چیزیں. پانڈا نے بڑا بیڑا. مجھے کبھی کبھی اس بات کا بڑا افسوس بھی ہوتا ہے, گو کہ میں خود ورکنگ وومن بھی ہوں اور ماشاءاللہ بیٹے ہیں میرے دونوں, اور وہ اتنے فرمائشی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور مجھے خود بھی شوق ہے کہ میں بہت اچھا کھانا بناؤں یا کوئی نئی چیز ٹرائی کروں یا جو بھی. عماد, آپ کو جب بھی بات کرنی ہو تو آپ ہمیں انٹرپٹ کر سکتے ہیں اینی ٹائم, ٹھیک ہے جی. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ یہ کروں, میں ٹائم نکالتی ہوں, میں بیکنگ بھی کر لیتی ہوں. پہلی ایک دفعہ میں خراب ہو جاتی ہے, دوسری تیسری دفعہ میں بہت اچھی بن جاتی ہے. لیکن میں سوچتی ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. ہم اتنے مشینی دور میں چلے جائیں گے کہ وہ گھر کی ماؤں کا جب کہتے ہیں میری امی کے ہاتھ کا آلو گوشت, بھائی واہ 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 واہ, ایسے لوگ کہتے ہیں نا, ہماری والدہ فلاں چیز, تو وہ ہمارے بعد جو جنریشن آئے گی وہ کسی چین کا کہیں گے کہ بھئی فلانی چین کا واہ واہ واہ. ماں کا تو کہہ ہی نہیں سکتے, ماں کا کھائیں گے تو کہیں گے نا, وہی نانیوں دادیوں کا آپ کہہ ہی نہیں سکتے. جس طرح پہلے کوئی میٹھا خاص ہوتا تھا, یہ جو ایلو ویرا آتا ہے, اماں سے بنوانا ہے, ہاں وہ اماں سے بنوانا ہے. جو شادی شدہ بیٹیاں آتی تھیں خاص طور پہ ماؤں کو فرمائش کرتی تھی کہ اماں وہ چیز بنائے جو ہمارے بچپن میں بناتے تھے, وہ بنائے. میں اس دن ایک چیز دیکھ رہی تھی, ایک ریسیپی تھی ایلو ویرا کی, جو ہم سکن کے لیے اور بالوں کے لیے بہت یوز کرتے ہیں. اس کا خاص طور پہ نا ایک حلوہ بنتا ہے بہت کمال کا, اور یہ جو ریسیپی ہے یہ مطلب پہلے کے جو حکیم تھے ان لوگوں کے پاس تھے, اب کوئی جانتا ہی نہیں ان چیزوں کو, کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اور حالانکہ ایلو ویرا آپ کے شوگر کے لیے اتنا اچھا ہے, اگر آپ اس کو کھانے میں یوز کریں, کھا سکیں جی. وہ صبح نہار منہ آپ اس کا جیل لے لیں 1 اسپون, تو وہ بڑا اچھا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ابھی آپ یہاں پر موجود ہیں تو وہ تھوڑا ہوتا ہے نا کہ جو جس پروفیشن سے اس کی بھی تھوڑی بات ہو جائے. بہت ساری خواتین ایسی ہوں گی جو فیملی میں ہوں گی بیبیز کے,
تو اور وہ روزہ بھی رکھنا چاہتی ہیں, تو ان کو کچھ سجیشنز ایسی دیں. بالکل, جو فیملی میں خواتین ہوتی ہیں, جیسے مدر فیلڈز پہ کچھ بچے ہوتے ہیں, وہ روزہ رکھنا چاہ رہی ہوتی ہیں, بڑی ویکنس ہو جاتی ہے, تو اسپیشلی کھجوروں کا شیک لیا کریں صبح, بڑا انرجیٹک ہوتا ہے. مطلب ڈیفینیٹلی کھجوریں تو وہ کہتے ہیں نا چیف آف گیسٹ ہوتی ہیں رمضان شریف میں ٹیبل کے اوپر, بٹ یہ ہے کہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ اسپیشلی کہ صبح کے ٹائم پہ آپ کھجور کھائیں اور اس کا دودھ کے ساتھ شیک لیں, یہ آپ کو بڑا پورا دن انرجیٹک رکھتا ہے. اور اگر 1 یا 2-3 پیس بادام کے ایڈ کر لیں بیچ میں تو وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں. سیکنڈلی ہم بچیاں جو ہیں آج کل دیسی گھی کا استعمال نہیں کرتی ہیں اور دیسی انڈے نہیں ہیں, تو وہ سب چیزیں آرگینک فوڈ ہم نے چھوڑ دیا ہے, فوڈ ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور دودھ بہت کم پیتی ہیں بچیاں, اور جو پیتے ہیں وہ بھی خالص نہیں ہوتا. لیکن جہاں پر اویلیبل ہے, ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر گاؤں دیہات میں آپ کو پتا ہے, کیونکہ گاؤں میں لوگوں کے پاس جگہ ہوتی ہے, کم پیتی ہیں وہاں پر بھی مطلب خواتین کا یہ دھیان ہی نہیں جاتا کہ یار, کیونکہ خواتین زیادہ تر جو اس میں نشو و نما کی کمی ہوتی ہے, آگے ان کے بچوں کے لیے, یا وہ گھر چلاتی ہیں, پورا گھر کا بھاگ دوڑ ہوتی, ان کو چاہیے کہ وہ ضرور دودھ پیا کریں, کیونکہ وہاں تو اویلیبل ہے, اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ جانور موجود ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سب کو دے, کیونکہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے, جو لوگ شہر میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ خالص دودھ جو ہے وہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے جناب, ہم باتیں کرتے رہیں گے. ڈاکٹر افشاں یہاں پر موجود ہیں, آپ کال بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ بہت روٹین والی کالز نہ کریں کہ وہ بیچاری پھر بار بار آپ کو کہیں یہ کریں یہ کریں. لیکن رمضان کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں, تو ضرور آپ ان کو جو ہے کال کریں, ہم سے بھی گپ شپ کریں, ان سے بھی پوچھیں. اور ہمارے ساتھ عاطف بھائی موجود ہیں, تو عاطف بھائی کیا سنائیں گے ہم کے نعت شریف, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی سنتے ہیں. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا, بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا. دل میں تجھے رکھ لوں, دل میں تجھے رکھ لوں, دیتے ہیں انداز حجابانا. بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانا, بس اتنا کرم کرنا بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانا, اے چشم کریمانا. جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. جی چاہتا ہے تحفے میں
جی چاہتا ہے تحفے میں جی چاہتا ہے تحفے میں بیجو میں انہیں آنکھیں بیجو میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ جب تم نے مجھے اپنا دنیا میں بنایا ہے جب تم نے مجھے اپنا دنیا میں بنایا ہے دنیا میں بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا واپس ہم آ چکے ہیں بریک سے اور آپ سب کو رمضان شادمان میں ایک مرتبہ پھر بہت بہت جی ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے، اس لیے عماد گل کے پاس جانا بنتا ہے کیونکہ میرے پاس یہاں پر بہت پیارے پیارے مہمان موجود ہیں، ان سے گپ شپ کروں گی، لیکن پہلے اس کو نپٹا لوں، یہ اپنا کام پہ لگے رہیں۔ جی عماد جی جناب، اس ٹائم اتنا جیسے کہ استاد ہے، جب تک اس کا فریم نہیں کٹتا اس وقت تک بولتا نہیں ہے۔ ہاں نہیں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، سمجھدار بچہ ہے، بہت سمجھدار ہے۔ بولنا شروع کر دوں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک اور تھینک یو سو مچ جی۔ اور یہ جی دیکھیے کہ چکن جو ہے ہم نے قورمے کا، یہ پیاز جو ہے سب سے پہلے تو یہ آپ کو اگر دکھا دوں کہ یہ ہم نے براؤن کر کر یہاں پر سائڈ پہ رکھ دیا ہے، اس میں سے مطلب اس کے نیچے ٹیشو کی میں نے پیپر کی لیئر لگا دی تاکہ ایکسیسو آئل جو ہے وہ اس کا اس کے اندر جذب ہو جائے اور یہ پراپرلی ایک اس کا کرنچ جو ہے آ جائے گا فرائی پیاز کا۔ یہاں پر دوسری جانب ہم نے اسی آئل کے اندر ثابت گرم مسالہ جو ہے اس کو ہم نے فرائی کیا، اس کے اندر ہم نے لونگ، اس کے علاوہ کالی مرچ، اس کے علاوہ موٹی الائچی اور تیز پات اور دار چینی، یہ ہم نے اچھی طرح جناب اس میں فرائی کیا اور ساتھ ہی ہم نے شامل کر دیا تھا لہسن اور ادرک کا پیسٹ۔ لہسن اور ادرک کے پیسٹ کے ساتھ ہی ہم نے شامل کر دی چکن، اور چکن کو یہ ہم نے تقریباً گولڈن براؤن یہاں پر کر لیا ہے۔ اب ہم نے جناب کیا اس کے اندر مسالے جو شامل کر دینے ہیں، تمام مسالے جو شامل نہیں کروں گا، سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے نمک، اور نمک حسب ذائقہ آپ اپنے حساب سے اس میں استعمال کر سکتے ہیں، وہ 1 ٹی اسپون کے قریب جو ہے کوانٹٹی وہ اس کے اندر شامل کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جی دھنیا پاؤڈر ہم اس کے اندر شامل کرتے ہیں، اور دھنیا پاؤڈر بھی تقریباً آپ کہہ لیجیے کہ 2 ٹی اسپون کے قریب میں شامل کر رہا ہوں۔ لال مرچ پاؤڈر شامل کرنے والا ہوں، لال مرچ پاؤڈر 1 ٹی اسپون، اور اسی کے ساتھ یہاں پر جیسا کہ بتایا تھا میں نے کہ ہلدی ہے، ہلدی پہلے شامل کر لیتے ہیں تقریباً آدھا چائے کا چمچ، اور یہاں پر کشمیری دیگی مرچ، لال مرچ
اس کا مطلب صرف ہے کہ آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مرچیں نہیں ہوتی, جس کلر آتا ہے اور کلر بہت اچھا آ جائے گا جناب قورمے کا. تو یہ تقریباً میں آدھی چائے کی چمچ شامل کر رہا ہوں. تھوڑا سا زردہ رنگ اس میں شامل کریں گے تاکہ قورمے کا جو کلر ہے, جو لک ہے, وہ بہت اچھا سا آ جائے. یہ تقریباً ایک چٹکی کے قریب تھوڑا سا میں نے یہاں پہ شامل کر دیا. اب جناب ہم اس کے اندر چمچ چلائیں گے اور چمچ چلانے کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے دہی, اور دہی شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو پھر پکانا ہے جب تک کہ مرغی آپ کی جو ہے, شکر ہے میرے بعد کسی اور نے بھی فمبل کیا, پراپرلی جناب کک ہو جائے گی, گل جائے گی. تو اس کے بعد جناب دوسری سائڈ پر اگر آپ دیکھیں تو زردے کے لیے یہاں پر میں نے پانی جو ہے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا. اس کے اندر ہم نے زردہ رنگ شامل کیا اور 1 چمچ کے قریب نمک شامل کیا. اب ہم اس میں چاول شامل کریں گے اور اس کے بعد باقی کی ریسپی آپ کو واپس آ کر بتاتے ہیں. باقی سیکرٹ ہے, باقی بعد میں آپ کو بتائیں گے. ساتھ جی میرے پاس جس طرح ان کے پاس بڑی رنگین جناب وہ کیا کہتے ہیں قورمہ بنا رہے ہیں, رنگوں پر زیادہ زور ہے, اور پھر اس کے بعد زردہ بنا رہے ہیں. میرے پاس بھی بڑے پیارے پیارے مہمان یہاں پر بیٹھے ہیں. سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے رمضان شادمان کے ہمارے مہمانوں کا کہ ایک طرف ہم آپ کو صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جی صحت کا کیسے خیال رکھیں, پھر ساتھ ہی ساتھ صحت کو اچھا رکھنے کے لیے جو ہے سپورٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, پھر آپ کو سجنے سنورنے کے لیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے رمضان میں آخری عشرے میں جو کہ دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے, وہ اس میں ہم عبادت کے ساتھ ساتھ شاپنگ بھی بہت کرتے ہیں, کچھ کپڑے ڈیزائن کرتے ہیں. اور بہت سارے پاکستان میں خواتین بہت ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ ہیں, نہ صرف ڈیزائنرز خواتین بلکہ جو گھروں میں بیٹھی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ مختلف ڈیزائنز دیکھتی ہیں. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, اور بہت ساری چیزیں اکٹھی کر کے اپنے لیے عید کا جوڑا بنا لیتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر جو مہمانوں میں ہوتے ہیں وہ ڈیزائنرز بھی موجود ہوتے ہیں. پھر وہ تمام چیزیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی دیکھے بھی تو نا, اور ان کا کسی کو پتہ بھی تو چلے, اپنے اسٹیٹس سے یا اپنے فیس بک کے یا اپنے واٹس ایپ کے علاوہ کہیں اور بھی لوگوں کو پتہ چلے, اس کا بھی ہمارے پاس جو ہے نا پورا بندوبست ہوتا ہے. تو یہ خوبصورت سا گلدستہ اس وقت میرے پاس یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہے. اس سیٹ پہ ڈاکٹر افشاں سے تو آپ مل چکی ہیں جی, ہماری دوسری مہمان ہیں, جیسے میں نے آپ کو کپڑوں کے حوالے سے بات کی, کون خاتون ہوگی, بلکہ اب تو حضرات بھی آپ کو پتہ ہے بہت ڈیزائنر کپڑے پہنتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. گلی کے ٹیلر کی بھی زندگی عذاب کی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی یہ والا ڈیزائن ہونا چاہیے. تو ہمارے ساتھ سونیا رحمان موجود ہیں. السلام علیکم سونیا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. آپ نے ویسے بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بڑا ایلیگنٹ سا ڈریس پہنا ہوا ہے. تھینک یو سو مچ. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو ڈیزائنر خود پہنتا ہے وہ بھی بڑا اٹریکٹیو ہے. آپ کسی سیلون میں جاتے ہیں نا اور ان کے خود پمپلز ہوں تو بندہ کہتا ہے اپنا تو کر نہیں سکتا, میرے کیسے ہوتے, تو پھر آپ وہاں سے نکل آتے ہیں کہ نہیں بھائی یہاں سے نہیں کروانا. اور جیسے ہم نے صحت کے حوالے سے بات کی تو ہمارے پاس بڑی سپر فٹ یہاں پر, وہ کھیلتی نہیں ہے لیکن وہ تبصرے بڑے کمال کے دیتی ہیں. ہمارے پاس اسپورٹس ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے جی ماریہ راجپوت, آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. ٹھیک ٹھاک ہے اللہ کا شکر. تو آج آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا کہ روزے کو اور کس طرح بہتر بنائیں, صحت کو کیسے بہتر بنائیں, اسپورٹس کے حوالے سے جو باتیں ہم کہہ رہے تھے. اور پھر وہ کہتے ہیں جی اسپورٹس مین اسپرٹ ہونی چاہیے, تو اسپورٹس وومن اسپرٹ بھی ہوتی ہے یعنی اسپورٹس مین ہوتی ہے, وہ بھی بتائیے گا. اس کے علاوہ جی جیسے میں نے آپ کو کہا سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس کے بغیر آج کل زندگی بالکل وینٹیلیٹر بن گئی ہمارے لیے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے جی اسلام آبادین. یہ پوچھیں گے ہم سب اسلام آباد میں رہتے ہیں, ہم کیوں پیچھے رہ گئے. ارسلان منیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ارسلان. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں میم. آپ یہ کلر آج کل بہت ان ہے, جو یہ مسٹرڈ کلر ہے بہت ان ہے, آپ نے بڑا اچھا پہنا. میرے خیال میں سونیا اس کے اوپر ضرور کمنٹ کریں گے کہ اس سال جو ہے وہ مسٹرڈ اور گولڈن کلر بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس اب اتنے پیارے پیارے مہمان ہیں, کس سے پہلے میں جو ہے نا پوچھوں, لیکن سونیا سے پوچھ لیتے ہیں. سونیا جیسے آپ کے فیلڈ کے حوالے سے ہی باتیں ہوں گی, لیکن تھوڑا سا رمضان کے حوالے سے بتائیں. رمضان ویسے تو آپ لوگوں کا بزی ہو جاتا ہے, عید اور اس کے بعد شادیاں وادیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں, لیکن کیسے مینیج کرتے ہو کام بھی اور پھر رمضان کے مہینے میں فیملی؟ آئی گیس اللہ تعالیٰ نے اتنی وومن کو پاور دی ہوئی ہے, وہ ملٹی ٹاسک کر سکتی ہے, اور فیملی دیکھنا, ساتھ ساتھ ڈیزائننگ کرنا, پھر پروڈکشن دیکھنا, ایوری تھنگ, پھر مارکیٹنگ دیکھنا, سب کچھ مینیج ہو جاتا ہے سم ہاؤ الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ رمضان بہت بزی ہے, آفٹر عید تو ریلیکس ہو جاتے ہیں. اچھا سونیا, کیونکہ آپ موجود ہو تو میں چاہتی ہوں کہ جو گھر میں وہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو بڑی ٹیلنٹڈ ہیں اور کام کرنا بھی جانتی ہیں, کام کر بھی سکتی ہیں, لیکن ان کو پراپر ایک طریقہ نہیں پتا کہ کس طرح سے, اگر میں کوئی ڈیزائنر بننا چاہوں تو پھر میں جو ہے نا وہ کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلوں, یا کیا جو بنیادی جو بیسکس ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ آئی گیس ساری وومن بہت ٹیلنٹڈ ہیں, کسی میں کیا ٹیلنٹ ہے, کسی میں اپنے آپ اپنے اسکلس کو دیکھیں, آپ کے اندر کیا ہے, اپنے پیشن کو لے کے آگے ضرور چلیں. ہر وومن جو ہے اپنے پیشن کو لے کے چلے. جو ڈیزائنرس ہیں وہ ڈیزائننگ میں چاہیں,
फैशन इतना ग्लैमरस वर्ड है, वो इतना एंटरटेनिंग वर्ड है, आप कभी बोर नहीं होंगे। आप क्रिएटिव होंगे तो आप क्रिएटिविटी के साथ साथ कुछ न कुछ आप इनोवेट करते रहेंगे, आगे आपका और बनता नए आने रहेगा वालों कुछ। के लिए ये भी होता है कि काम थोड़ा सा टाइम जरूर लेता है, टाइम लेता है, थोड़ा एग्जैक्टली, signature बहुत होते टाइम हुए। लेता है, हाँ। हार्ड वर्क लेता है आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ता है, रिलैक्स होके करते रहें, बट ये है कि छोड़ें नहीं। अच्छा ठीक हो गया जनाब, तो हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। जाना पड़ता है, फिर बताते हैं। खुश आमदीद कहते हैं जनाब आप सबको। डॉक्टर अफशान जो है उनको ज़रा जल्दी थी, आपको पता है सब आजकल इफ्तारियों में मसरूफ़ हैं और कुछ आना जाना होता है, तो उनका हमने शुक्रिया अदा किया है। और वैसे वो इंशाल्लाह कमिंग प्रोग्राम्स में आपके साथ बैठेंगी, गपशप करेंगी, बातचीत करेंगी। हमारे एक और मेहमान जी हमारे आज के सेट पर अभी हमारे साथ ऐड हुए हैं और बड़े मज़ेदार उनकी फील्ड है। वैसे तो वो जी डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट भी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो अट्रैक्शन है वो उनकी मिमिक्री आर्टिस्ट होने में है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट बहुत सारे मिलेंगे, मिमिक्री वाले आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। शहरोज़ ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहरोज़ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का खैरियत शुक्र से है, हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बिल्कुल। एहसान। चेहरे से तो आप बहुत वैसे संजीदा इंसान लगते हैं, लेकिन ये मिमिक्री वाला काम जो है ना, ये कैसे शुरू किया, क्यों शुरू किया, बदले के तौर पे शुरू किया, टैलेंट था, क्या था? ये एक अल्लाह ताला की तरफ से खुदादाद सलाहियत दी गई है। लोगों की नकलें उतारना देखिए अल्लाह की तरफ से अता हुई होता है। जी नहीं, ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है कि ये वो तो- शख्सियत बात कैसे कर रही just है। kidding। और अभी भी मैं जिस लहजे में बात कर रही हूँ भी किसी का लहजा है, ये भी मुझे लग अंदाज रहा है। था कि यार ये अपना लहजा भूल गया या दूसरे का अडॉप्ट कर लिया। ये एक्चुअली चलता रहता है। वैसे क्लास 7 से शुरू की थी और टीचर्स की मिमिक्री करना। अच्छा लेकिन जब ये टीवी स्क्रीन तक पहुंचना, तो यहाँ पे एक शो मैं इसी जब बैठा हूँ इसी जगह पे मैंने परफॉर्म किया था आज से 2 साल पहले। ओके और मैं यूथ का प्रोग्राम था, वहाँ पे मैंने 3-4 कैरेक्टर्स किए थे। ठीक। तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला शुरू हो गया और अब 100 से ज़्यादा किरदार हैं। पाकिस्तान के नामवर सियासतदान हैं, क्रिकेटर्स हैं, एक्टर्स हैं। जो बेसिक जो फोकस होता है वो है पॉलिटिशियंस का। ओके, वो बेचारे वैसे ही हर वक्त तीर बहादफ रहते हैं और ऊपर से आप भी। वैसे आपके सामने तो लोग कम ही बोलते होंगे कि भाई ज्यादा बोले तो बिल्कुल साथ ऐसे- जो है ना, ऐसा ही है, ऐसा ही रोज है। ने आपकी टोन जो है कॉपी कर लेनी है। ये मुझे भी काफी देर से ऐसे गौर से देख रहे थे, मैं समझ गई कि शायद ना आने वाले प्रोग्राम्स में ये शायद इस तरह की कॉपी करें और गपशप करेंगे और उनसे सुनेंगे भी वो वाली टोन्स। लेकिन जैसे हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे तो हमारे साथ मारिया मौजूद हैं। मारिया, हमेशा ये कहा जाता है कि जो बहुत अच्छा बेस्ट स्पोर्ट वुमेन या स्पोर्ट्स मैन होता है वो फिर आगे उस चीज़ के तज्जिए और वो उसका एक्सपर्ट बनता है मैन। लेकिन आप खेले नहीं हो, माशाल्लाह आप एक्सपर्ट बन गए हो। ये इसके पीछे जो राज है वो आज खोलें। राज इस तरह से है कि आप किसी चीज़ को जब देखते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो, तो मेरी ऑब्जर्वेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से है कि मैं देखती थी और जैसे कहते हैं कि मुझे शौक हुआ कि मुझे शाहिद अफरीदी का इंटरव्यू करना है। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। ठीक है कि मुझे डायरेक्ट ही शाहिद अफरीदी। बिल्कुल। और मुझे ये था कि मुझे उसका इंटरव्यू करना है और मुझे वो था कि मैं पीछे नहीं भागना, वो माइक लेके पीछे नहीं भागते नहीं, वो नहीं उस तरह से नहीं, बल्कि ऐसे 1-on-1 इंटरव्यू करना है। और उसके लिए मुझे अपनी एक डिग्री कंप्लीट करनी है। उसके लिए वो मैंने मास्टर्स किया, मैस कम्युनिकेशन किया। और 2019 मुझे अच्छी तरह से याद है, वो वाली जो PSL थी दुबई में हो रही थी और मिशी खान के शो में यहीं पे इसी शो K2 पे मैंने बोला था कि मैंने इसलिए जर्नलिज्म चूज़ किया। वो मेरा जो क्लिप है वो इतना वायरल हुआ कि 2019 में ही नवंबर 27 को मैंने शाहिद अफरीदी का इंटरव्यू कर लिया। लाला ने मुझे अपने घर बुलाया था कराची और वहाँ पे वो मैंने इंटरव्यू किया था। तो उसका क्रेडिट भी K2 को ही जाता है कि वो क्लिप जो है वो वायरल हुआ। और बहुत सारे लोग मुझे दुबई में जब मैं PSL कवर करने गई उसी साल, तो बहुत सारे लोग मुझे होटल में वहाँ पे वो पहचान रहे थे कि आप वही है ना जो शाहिद अफरीदी का इंटरव्यू करना चाहती थी। तो ये इस तरह से हुआ और फिर लाला का इंटरव्यू किया और फिर अल्लाह ताला ने ये भी एक क्रेडिट दिया मुझे कि शायद KPL में शाहिद अफरीदी जिस टीम के लिए कप्तान हुए, मैं उस टीम की मैनेजर थी। तो मैं जो लिख के देती थी कंटेंट, लाला ने वो वीडियो रिकॉर्ड करनी थी सेम टू। तो ये भी एक मुझे मिला और लाला से बात करना और वो इस तरह से। तो ये स्टार्टिंग मेरी इस तरह से हुई और फिर जो है वो चलता गया सिलसिला। और अब एक काम और भी शुरू करो, तुम जो कहती हो जाता है, लिख पढ़ के भी ना लोगों को दे दिया करो। ये फूंक लो या पानी में मिक्स करके पी लो, ये कर लो वो कर लो, इस पर भी। लेकिन कमाल हो गया भाई, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से इतना, आपका लक भी अच्छी थी, अल्लाह ने इतना करम किया। और वरना अमूमन बहुत सारे लोग ऐसे ड्रीम्स रखते हैं और वो वहीं पर रह जाते हैं। अब मेरे मेहमान इतने माशाल्लाह क्रिएटिव है कि मिक्स हो जाएगा कि कौन क्या काम कर रहा है। लेकिन जैसे हमने डिजिटल मीडिया की बात की है,
آج کے دور میں جتنا کچھ بھی آپ کریں، جب تک آپ ان پیجز پہ نہیں ہوتے آپ کو کوئی نہیں جانتا، جیسے میں ہوں تو آپ گمنام رہتے ہیں. لیکن یہ بہت آج کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور ہمارے ساتھ ارسلان موجود ہیں. ارسلان یہ بتائیں کہ یہ اسلام آبادین ہے کیا؟ ابدالین سنا ہے، ہالین سنا ہے، بڑا کچھ ہے، لیکن یہ کیا؟ اسلام آبادین جیسے نام سے ظاہر ہے کہ اسلام آباد میں رہنے والے لوگ، تو یہ تو میں نے ویسے 2011-12 سے سٹارٹ کیا تھا. اچھا. اور اس وقت کوئی زیادہ پیجز بنانے کا یا اس طرح اتنا رواج نہیں تھا، لوگ اتنا جانتے نہیں تھے. تو میں نے اس کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اسلام آباد کا صرف پوزیٹیو امیج ہی پوری دنیا میں دکھایا جائے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے جو بیسک اس کے پیچھے وجہ تھی نا، وہ یہ تھی کہ ہم ساری دنیا میں سنتے تھے کہ یو ایس میں جی بھی کرائم ہوتا ہے، پوری دنیا میں نظر نہیں آتا، کسی بھی جگہ ہوتا ہے. ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بھی پتھر بھی گرتا ہے تو پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے. تو کیوں نہ ہم بھی کوئی ایسے پلیٹ فارم کریٹ کریں جس میں ہم سب سے زیادہ اپنا پوزیٹیو سائڈ دکھائیں. اور اسلام آباد دنیا کا دوسرا خوبصورت ترین شہر ہے، کیپٹل ہے. ابھی ہم اس کو گندہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، لیکن فی الحال کے لیے ابھی بھی بہت خوبصورت ہے، بہت. اور اسپیشل جب بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ویوز ہیں، سردیوں میں اس کا اپنا رنگ ہے، گرمیوں میں اپنا، جاڑے میں اپنا، نو ڈاؤٹ. تو میں نے کہا کیوں نہ ہم پوری دنیا کو دکھائیں اسلام آباد کا وہ رنگ جو عام طور پہ نہیں دکھایا جاتا. اچھا. اور میں کافی حد تک اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس میں کامیاب ہوا ہوں، کیونکہ ابھی فیس بک پہ میرے 1 ملین فالوورز ہیں. ماشاءاللہ. اور بعد میں انسٹاگرام پہ بہت لیٹ آیا، وہاں پہ بھی ہیں. اور میں سب سے زیادہ تب خوش ہوتا ہوں کہ جب میں کوئی بھی ویوز کی ویڈیوز ڈالتا ہوں اور وہ پھر واپس سارے پورے دنیا سے لوگ جو کبھی اسلام آباد سے جڑے ہوئے تھے، کبھی اسلام آباد میں رہے تھے یا ایون جو ابھی بھی رہتے ہیں، وہ لے کے اور پھر اس کے بعد وہ اپنے سٹیٹس پہ لگا رہے ہوتے ہیں. اور وہاں کے لوگ پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسلام آباد ہے، ہم تو کسی اور اسلام آباد کو جانتے تھے. تو اس سے بڑی خوشی مجھے نہیں ملتی. یا جو واپس مجھے میسیجز ملتے ہیں کہ وہ جن گلیوں میں وہ رہ کے گئے ہیں ان گلیوں کو ان کو دوبارہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو جو دل سے ان کے لیے باتیں نکلتی ہیں اسلام آباد کے لیے. اور یہ ایک نیچرل فینومنا ہے یا ایک نیچر میں آپ کی چیز ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ رہتے ہوں اس جگہ سے آپ کو ایک خاص انسیت، ایک خاص محبت. بالکل ایسا ہے. آپ ویسے خواہ جی نیو جنریشن سے گلے کرتے ہیں کہ کچھ کرتے نہیں ہیں، اتنی اچھی پازیٹیوٹی جو اسپریڈ کریں. تو میں عموماً اکثر کہیں بحث ہو رہی ہوتی ہے تو میں بڑی سائڈ لیتی ہوں اپنی یوتھ کی کہ آپ لوگ تھوڑا سا انکریج کرنا سیکھیں. ہم زیادہ جو ذرا سینئر ہوتے ہیں یا جو بڑے ہوتے ہیں وہ کرٹیسزم بہت کرتے ہیں، کرٹیسائز بہت کرتے ہیں. ان کو دیکھو، ان کو تو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہے. آپ ان کے کام کے اوپر تھوڑا فوکس کریں، ان کو تھوڑا سا اگر آپ پش کریں گے وہ بہت اچھا کام کریں گے. ٹیلنٹڈ بہت ہیں ماشاءاللہ سے، مطلب ہم لوگوں سے 1000 درجے زیادہ لائک بچے ماشاءاللہ آ رہے ہیں. ہمارے کمپٹیشن میں نا 30-35 کے بعد کوئی سیکنڈ ہوتا تھا، اب 0.5 سے سیکنڈ ہوتا ہے. اور اب بچے بیچارے جو ہے نا اس کمپٹیشن میں لگے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پاکستان کا مستقبل بڑا روشن ہے، لیکن اپنے لوگوں کو جو ہے نا وہ انکریج کرنا سیکھیں، ان کو اون کرنا سیکھیں. ہم میمکری کی طرف آئیں گے، لیکن اس سے پہلے سونیا کا کام تھوڑا سا آپ کو دکھا دیں کہ سونیا کا جو کام ہے کس طرح کا ہے اور کن کن لائنز پہ وہ کام کرتی ہے. ساتھ وہ بھی مجھے بتائیں گی کہ موسٹلی آپ کن لائنز پہ کام کرتے ہو، جیسے کیجول ہے، فارمل ہے، یا جو ہم ساتھ ہی جی ہم آپ کو دکھائیں گے بھی جو اسکرین پر بھی آپ دیکھیے اور وہ بھی بتا دیں گی. وومن برانڈ ہے اور اس میں زیادہ جو ہیں وہ سیمی فارملس اینڈ فارملس ہیں. کیجول تو بن ہی جاتے ہیں بٹ زیادہ کریٹیوٹی ہمیں فارملس اور سیمی فارملس میں دکھانی ہوتی ہے. صحیح. سو یہ ساری میری ماڈلس ہیں. دے آر ویئرنگ دا عید کلیکشن اب ہماری لانچ ہوئی ہے. اچھا. یہ اس کے آن لائن لوگ آرڈر کر سکتے ہیں آپ کا آن لائن؟ ایگزیکٹلی. انسٹاگرام پہ سونیا رحمان آفیشیل کے نام سے پیج ہے، لنک پرووائڈ کر دیں گے. وہاں پہ آن لائن جو ہے ہمارا آرڈرس لیتے ہیں آن لائن. اچھا سونیا، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیزائنر ڈریسز بہت مہنگے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ ایسے بھی ہونا چاہیے کہ جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، یا جو تھوڑا سا ان سے بھی وہ بھی افورڈ کر سکیں. میرا جو برانڈ ہے یہ لگژری ضرور ہے بٹ ایک افورڈیبل پرائس پوائنٹ پہ ہم کام کرتے ہیں. یہ نہیں کہ بالکل ہی آؤٹ آف لوگوں کی رینج دیکھیں، ساتھ ان کی انٹرسٹ دیکھیں. لیڈیز کو زیادہ ہوتا ہے کہ ڈیزائنر ہم نہیں لے سکتے، بٹ میرا یہ ہوتا ہے کہ میں ایک ایسا چیز کریٹ کروں کہ لے بھی سکیں، افورڈ بھی کر سکیں اور ڈیزائن بھی اچھا لگے. ڈیزائن بھی اچھا تو ڈیزائنر بھی لگے کہ ڈیزائنر ویئر پہنا ہوا ہے. سو بس یہ اس طرح سے چل رہا ہے.
पॉइंट रखा हुआ है उस प्राइस से हम ऊपर नहीं जाएंगे, हर वुमेन जो है वो afford क्योंकि कर मैंने भी सके। कुछ दिन पहले जी एक आम सा लॉन का सूट, आम तो नहीं था मतलब बड़ा खूबसूरत था, लेकिन लॉन का सूट था और उसकी कीमत थी 39,000। तो मैं समझी 3900 है ना, वो अपनी मेंटालिटी वही होती है। तो मैंने कहा यार ये 3900 में बड़ा अच्छा है, देखा एक सिफर और लगा हुआ था। मैंने कहा भाई सिफर अकेला तो कुछ नहीं है, लग के तो बहुत ज्यादा हो गया। तो अगर ईद के लिए कोई सूट खरीदे और वो 39,000 का हो तो यार ये हमारे जाती है। जो स्टिच्ड हैं वो 15,000 पाकिस्तानी रुपीस 15,000 से स्टार्ट होते हैं अप टिल 30। इससे ज्यादा नहीं, स्टिच्ड ईद वेयर्स, स्टिच में। और अनस्टिच्ड तो हमारे हैं नहीं, स्टिच्ड हैं। यस, तो वो ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं जाके जी, उनका सोनिया रहमान ऑफिशियल उनका इंस्टाग्राम जो पेज है उस पर भी जाके आप पिक्चर्स देखें। ड्रेसेस अभी ईद के लिए भी आप जो है वो ख़रीद सकते हैं, ले सकते हैं। और मैं उन लोगों को हमेशा ये कहूँगी कि जिन लोगों को हम एडमायर करते हैं कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ी सी एफर्ट से आप खुद भी वहाँ तक आ जाएंगे, लेकिन रातों रात सब कुछ नहीं होता। सोनिया ने भी जो जितनी एफर्ट की होगी उसमें भी बड़े साल लगे होंगे। 3.5 इयर्स ही लगे हैं, बट ये है कि आपने अपने आप को डेडिकेट कर देना है, दिन रात इसी में लगा देना है। और कोई काम नहीं करना। नहीं, बस। और कोई फिर आप उसका फल देखिएगा। अब जनाब डर डर के आते हैं हम अपना। मैं वैसे तो डॉक्टर हूँ, फॉर्म टी किया हुआ है मैंने, अच्छा। बट फिर मैं स्विच की है एक यार लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स तो बड़े रूखे लोग होते हैं, उनको कलर से, उनको डिजाइनर से, नहीं, फैशन आई से वाज कुछ सो नहीं मच इनटू कलर्स, मुझे तो बहुत पसंद आते थे। ये तो नहीं था कि माँ बाप ने कहा डॉक्टर बनना है और अंदर एक आर्टिस्ट था। वो देख रहे होंगे। देख रहे होंगे पेरेंट्स को बड़ा शौक होता है Exactly. डॉक्टर Degree बनना ले है ले, या इंजीनियर बनना है, और अगर बेटे हैं तो सारे पायलट बन जाओ, सारी दुनिया जहाज चलाओ और कोई काम ना करो। भाई ऐसे नहीं होता, कुछ इंजीनियर भी चाहिए जो जहाज को ठीक भी करे, कोई लोडिंग ऑफ लोडिंग के लिए भी बंदा चाहिए होता है, कोई अंदर क्रू भी चाहिए। सारे जहाज चलाएंगे तो फिर बाकी काम जो है वो कैसे होंगे। शहरोज हमारे साथ मौजूद हैं। शहरोज, कोई जो आपकी भी बड़ी बेस्ट हो मिमिक्री, और हम भी सुन के जरा रोजा भी थोड़ा सा वो हो जाए, हल्का हो जाए। बिल्कुल। अभी रिसेंटली हमजा शफकात साहब, अच्छा। साबिक डीसी इस्लामाबाद, जी 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 जी, वो भी रिसेंटली उनका तबादला हुआ है, और उनको खराज तहसीन हम पेश करते हैं कि जिस अंदाज में उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी है, तो उनका स्टाइल बड़ा यूनिक सा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हमजा शफकात है, मेरी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में अगर देखा जाए कमेंट के हवाले से हमारी पूरी कोशिश है, और इस्लामाबादी जिस तरह से काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद का पॉजिटिव इमेज दिखा रहा है, तो हमारी कोशिश है इस्लामाबाद और सीडीए को साथ लेकर चला जाए और तमाम तर मसाइल को हल किया जाए, इस्लामाबाद का पॉजिटिव इमेज दिखाया जाए। जो लोग हमजा शफकात को जानते हैं उनको बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, और अगर ये क्लिप हमजा शफकात साहब तक पहुंचा दिया जाए तो आई एम श्योर कि वो भी बड़ा एंजॉय करेंगे। बिल्कुल। उसके बाद हमारे बड़े मुअज़्ज़िज़ हैं सेनेटर फैसल जावेद जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में एक बड़ा यूनिक ट्रेंड मुतारिफ करवाया है। माशाल्लाह, वो कंटेनर के स्पीकर हैं। जी बिल्कुल। लेकिन कमाल कब बुलाते हैं, एक नई चीज उन्होंने मुतारिफ करी, जस्ट बोर नहीं होने देते वो, नहीं होने देते। उनका बड़ा यूनिक है कि पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म है आप, इमरान खान है आप। और बाकी में जब वो मौजूद हो ना, फिर कोई फिक्र की बात नहीं होती है कि वो इतने माशाल्लाह खुली आवाज और इतना बेहतरीन मजबूत गला है उनका। बिल्कुल। जितनी देर वो बोलते रहते हैं उनकी आवाज में जो है वो कमी बेशी नहीं आती। तो हम और भी मजेदार उनसे जो है वो मिमिक्री सुनेंगे, और किन लोगों की एक दो की मैं भी फरमाइश करूंगी जिनको सुन के बड़ा मजा आता है, जैसे शेख रशीद साहब हैं। तो लेकिन अभी छोटे से वक्फा लेते हैं, वक्फे से वापस आएंगे, कुछ किचन काउंटर की तरफ भी जाएंगे, कुछ कॉल्स भी लेंगे, गपशप भी करेंगे, लेकिन एक ब्रेक। जनाब रमज़ान शादमान में खुशामदीद आप सबको कहते हैं। हंसते खेलते अपना रोज़ा गुजारें, रो के भी गुजर जाना है टाइम ने, हंसते खेलते गुजारने वो ज़्यादा बेहतर है। और इमाद गुल की जानिब जाएंगे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और सब कह रहे हैं बड़ी मज़ेदार खुशबू है। कहाँ तक पहुँचा ये प्रोसेस? अच्छा जी, ये बिल्कुल है कि अभी दरमियान में हम पहुंच गए हैं। अच्छा। और बस थोड़ा ही रह गया है सफ़र इसको पूरा होने को। कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी है। ये यहाँ पर जनाब हमने इसको, अगर आप देख सकें, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो आप कह लीजिए कि तरी है, ऑयल है, वो ऊपर आ चुका है। और इसको बस अब हमने बोल के अंदर सर्व करना है। इसको हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे अदरक के साथ, कटे हुए अदरक के साथ। इसके अलावा जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स रह गए थे वो मैंने आपको बताने ज़रूरी मतलब है कि बता दिए जाएँ। हमने इसके अंदर जनाब जायफल जावित्री शामिल किया था, दही शामिल किया था, इसके बाद हमने उसको पकने के लिए रख दिया।
اب جناب اینڈ پہ ہم اس میں شامل کریں گے یہاں پر جو یہ ادرک ہے. اچھا پیاز بھی شامل کر لیا, جو ہم نے براؤن کر کے سائڈ پہ رکھا تھا وہ بھی ہم نے شامل کر لیا. یہ بالکل ایک اس کا زبردست قسم کی گریوی جو ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے. اور آخر میں ہم نے اس کے اندر بادام شامل کرنے ہیں, اور یہاں پر جو ادرک کٹی ہے یہ موجود ہے, یہ شامل کریں گے. دوسری ریسیپی کی جانب آتے ہیں, جلدی سے آپ کو اس کے انگریڈینٹ بتاتے چلیں جناب. زردہ ہم لوگ بنا رہے ہیں, اور زردہ بہت ہی سمپل طریقے سے بنا رہے ہیں, کوئی اس میں کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے. چاول ہم نے بوائل کر کے اس میں زردہ رنگ ڈال کے تو وہ ہم نے یہاں پر رکھ دی ہیں. اس کو آپ نے کمپلیٹلی نہیں گلانا, تاکہ تھوڑا سا یہ جو دم کے اندر ہے باقی جو کسر رہ گئی ہے وہ بالکل گل جائیں گے. یہاں پر جناب اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ بہت ساری کلرفل قسم کی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں. سب سے پہلے تو ڈرائی فروٹس ہیں ہمارے پاس, کھوپرا ہے, ثابت بھی ہے, کرش کیا ہوا بھی ہے. اس کے علاوہ الائچی پاؤڈر میں شامل کر رہا ہوں, مجھے نہیں مطلب پسند وہ ثابت والی الائچی, اپنی اپنی چوائس ہے. مجھے تو مطلب ہے کہ بڑا تھوڑا سا ڈسٹرب کر دیتی ہے, کیا بولوں. تو جناب الائچی پاؤڈر میں شامل کروں گا. اس کے علاوہ یہاں پر اشرفیاں اس کو کہا جاتا ہے. اشرفیاں کہاں سے لائے ہو؟ یہ اشرفیاں اکبر بادشاہ کے دربار سے. ہاں بس میں نے جمع کر لی وہاں سے. تو یہ بہت ہی آپ کو آسانی سے جناب بازار میں مل جائیں گی, آپ ضرور اس میں شامل کریں. اس کا حسن جو ہے اس کو 4 چاند لگ جائیں گے, دوبالا ہو جائے گا, دوبالا مزہ بھی دوبالا ہو جائے گا, حسن کو بھی 4 چاند لگ جائیں گے. اچھا عماد, یہ ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں اتنی وہ ہو گئی ہیں نا کہ مائیں بھی آرڈر کروانے لگے ہیں, اس کے لیے منگوا لو, چھوڑو کون بنائے کون کے. وقت ایسے آ جائے گا. یہ جس طرح ابھی آپ نے اشرفیاں کہا, بہت سارے لوگ, بہت سارے بچے, نیو جنریشن کو نہیں پتا کہ اشرفیاں کیا ہے. بالکل تمہیں بھی نہیں پتا ہوگا. ہاں, مجھے آنکھوں سے پتا چل گیا کہ یہ اس کو بھی نہیں پتا, سنان کو بھی نہیں پتا ہوگا اشرفیاں کیا ہے. دیکھا, ہماری پڑھائیاں سب یہاں پر زیرو ہو جائیں گی. بھائی یہ اشرفیاں جو ہے نا, یہ زردے کی بڑی مین انگریڈینٹ ہوتا ہے. اس کو پتا نہیں, پتا نہیں ہے. اچھے بچے یار بتا دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایک ایسے کرسٹل ٹائپ, جس طرح جیلی نماسی وہ ہوتی, جیلی نہیں ہوتا, بڑی مزے کی ہوتی ہے. جس طرح کہ مٹھائی میں ایک پیٹھا کدو پتا ہے, وہ بھی نہیں پتا. میں مر گئی, یہ تو کہاں سے, مارس سے آئے ہو تم لوگ, دنیا کی کسی چیز کا ان کو نہیں پتا. تو یہ اشرفیاں جو ہے نا خاص طور پہ دیگوں میں ڈالی جاتی تھی, گرین کلر کی, اورنج, ریڈ, یہ جو ابھی یہاں پر گرین اور ریڈ پڑی ہوئی ہیں, بہت مزیدار ہوتی ہے. کبھی ویسے بھی سادی کھا کے دیکھیں, میٹھی ہوتی ہے, بہت زیادہ نہیں ہوتی سویٹ, لیکن یہ زردے کا اہم انگریڈینٹ ہوتا ہے. بندہ کچھ سوچ پڑھ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے ہم اتنے ایڈوانس ہوتے چلے جائیں گے کہ یار مجھے کبھی کبھی بڑا دکھ ہوتا ہے. جائفل جاوتری جانتے ہو کہ نہیں؟ دیکھا, کھانے کا پتہ ہے صرف, پرانی جگہ پہ اچھی بریانی ملتی ہے, وہاں جا کے کھا لیتے ہیں. یار یہ چیزیں نا تھوڑا سا, اسی لیے میں کہتی ہوں کہ یہ بہت پرانی چیزیں ہیں, لیکن اس کو کیری کر کے چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے سونیا ڈیزائننگ کرتی ہیں, لیکن جب اس میں وہ تھوڑا سا مغلیہ ٹچ دیتی ہیں تو ان کو وہ کپڑے اور حسین ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر گوٹے کا کام ہوتا ہے, اس کے اوپر وہ بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ پرانے ناموں میں آتی تھی. تو یہ چیزیں ساتھ لے کے چلیں. یہ ماؤں کا بہت بڑا کام ہے کہ آپ گھر میں جب چیزیں بنائیں گے تو بچوں کو پتہ چلے گا. تو اپنے کلچر کو رکھنا محفوظ, آئی تھنک کہ یہ بڑی بیوٹی ہوتی ہے. سب کچھ بہت زیادہ انگریز ہو جائے گا, پھر مزہ نہیں آئے گا. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے اب یہ دیکھیں, شلوار قمیض ود ویسٹ کوٹ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. ارسلان نے وہ پہنا, وہ جینس, کوئی ایسی بات نہیں ہے, کیجول ہے, بہت کمفرٹیبل ہے. لیکن یہ بھی جیسے عید کے دن آپ نہیں پہنتے ہیں جینس شرٹ, کہ نہیں جی نماز پڑھنے جانا ہے شلوار قمیض پہنی. تو یہ چیزیں, یہ روایتیں ساتھ قائم و دائم رکھیں. اور ایک روایت اور بھی ہے, اگر میں نے اس کو شامل ابھی نہیں کیا تو بعد میں مارکیٹنگ والے مجھے ڈانٹیں گے. وہ ہمارے گفٹ ہیمپرز ہیں جو کہ ہمارے اسپانسر نے ہمیں بھیجے ہیں. وہ آپ کو ہم بتاتے چلیں جی. کالار باسمتی رائس, جس میں وہ زردہ بھی بنا رہے ہیں, اور ان کا کہنا ہے جی عمدہ ذائقہ اور خوشبو. اور ان کا سلوگن بڑا کمال ہے کہ جی روایتوں کے امین. یہ جو بھی میں ساری باتیں کر رہی تھی, یہ انہی روایات کی باتیں کر رہی تھی میں جی. فارمی کاسمیٹکس والے ہیں جی, شفق کوکنگ آئل ہے, ہیلز شوز ہیں, ٹفال ڈائپرز ہیں جی, اور اس کے علاوہ پاکولا فلیورڈ ملک ہے جو کہ آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں, خود بھی بڑے شوق سے کھا سکتے ہیں. کہتے ہیں دودھ جیسا نہیں بلکہ بالکل اصل دودھ. اس کے علاوہ جی آپ کے پاس, ہمارے پاس جی کلائف کے شوز ہیں, وہ کہتے ہیں جی لیو یور ڈریمز. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیلز ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہیں نیلسن, جو میرے منہ سے نہیں نکل رہا تھا, نیلسن پینٹ. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کیوی اسپانسر ہے آج کے ہمارے میں, اور 1906 سے جو ہے یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آپ کے جوتوں کو چمکا رہے ہیں, پالش کر رہے ہیں. آج کل بڑا یہ وائرل بھی ہوا. ٹھیک ہے جی, میں نہیں کہہ رہی, ویسے خواہ مخواہ میں ہنس رہے ہیں سارے کے سارے. اور مغل نمکو والے ہیں جی, تو یہ سارے ہمارے آج کے اسپانسر ہیں. ان کے گفٹ ہیمپرز بھی جو آئے ہیں وہ ہمارے دوستوں کے ساتھ جائیں گے. بریک میں جاؤں گی تو ان سب کے نا جوتوں کے نام پوچھ لوں گی, پھر ان کو وہی پوچھ دوں گی. اور عماد اچھا کھانا بنا رہے ہیں, اور ہم فرمائش کریں گے شہروز سے شیخ رشید صاحب کی.
शेख रशीद साहब ये बताइए कि ये जो अभी मौजूदा हालात, रमज़ान का महीना है तो ये जलसों में लोग भी आ रहे हैं और सब मौजूद हैं, तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुश्किल टाइम है, अवाम को थोड़ा सा ये रमज़ान के बाद इंगेज कर लें। देखिए जी, मेरी और इमरान की जो सियासत है, मैं इमरान को कह चुका हूँ, रमज़ान एक तो बाबरकत महीना माशाल्लाह से, और वैसे भी सारी बरकतें मेरे और इमरान पे हैं, और हमने इंशाल्लाह, मैं ईद के बाद ही कह दिया 30 मई, और 30 मई को इंशाल्लाह इमरान फिर आएगा। आप लाल हवेली आइएगा, आपको सैरी करवाएंगे जी। आप रोजे रखते हैं सर? बिल्कुल रखते हैं जी। मैं इफ्तारी पे ना आ जाऊँ? सो बिस्मिल्लाह जी, बिलावल भी आएगा, आप भी आ जाएं। अच्छा ठीक है जी, फिर तो वाकई में एक जगह पे दो शख्सियात से मुलाकात हो जाए। तो बिलावल, आप जा रहे हैं शेख रशीद साहब के पास इफ्तारी करने? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज मुझे बात करने का मौका दिया। जहाँ तक चाचा शेख रशीद का ताल्लुक है तो मैं उनसे नाराज हूँ, क्योंकि मैं एक अपनी वजारत के चक्कर में आजकल पड़ा हुआ हूँ, और मैं वजारत खारजा का बहुत जल्द उम्मीद है कि खलफ उठाऊंगा, और चाचा शेख रशीद को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराऊंगा। आप वजीर खारजा बनना चाह रहे हैं? बिल्कुल। तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर अंग्रेजी में तो बात करना आसान हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर उर्दू में बात करनी होगी वो तो। देखिए, मेरा उर्दू बहुत अच्छा है, और मैं अपनी उर्दू पे काम कर रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह जब वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊंगा तो मैं अपनी उर्दू को और बेहतर कर लूंगा। जब बारिश आता है तो पानी ज्यादा आता है, और जब बारिश ज्यादा आता है तो ज्यादा पानी आता है। यार ये इतनी बड़ी बात थी ना, ये किसी को नहीं थी। मेरी उर्दू को देख के आपकी काम पे टांग रही लगता है। मैं वही सोच रही, मैंने वो पहले सोचा, उन्होंने कहा कि ये जो आप अभी वापस ब्रेक से आए तो आप खड़े हो, मैंने कहा नहीं ऐसी उर्दू सुन के तो फिर आपको पता है कि कमाल हो गया सर। हम इंतज़ार करेंगे आपके वज़ीर ख़ारजा बनने के। पहले ही हमारे ख़ारजी अमूर जो है ना वो बेचारे उसका शिकार हैं, परेशानी का। तो अगर बात समझ ना आई तो फिर पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन यहाँ पर हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे सियासत को। और सोनिया से एक बात ही पूछेंगे कि अब ये बताइए सोनिया कि इस ईद पर क्या चीज़ ज़्यादा इन है और क्या नहीं बनानी, आउट क्या है, इन क्या है? इन ये है कि बस ट्रेडिशन के साथ चलना है। शरारास बहुत आ रहे हैं मज़े के, और ऑर्गेन्जा, रॉ सिल्क, ये हैं जो हमेशा इन रहती हैं। सही। सो क्या नहीं बनाना, मेरे से बस ट्रेडिशन के साथ थोड़ा चले। जो आउट ऑफ डेट हो गया या बस बहुत हो गया, स्ट्रेट पैंट्स बहुत हो गई, स्ट्रेट पैंट्स बहुत हो गई, या अब तो स्टेट्स के साथ स्ट्रेट पैंट्स आ रही हैं, और सादा शरारा और ट्यूलिप्स पैंट्स हैं, यही हैं। राइट राइट। अच्छा जी, मारिया ये बताएं कि जी अब ईद की तैयारी करती हैं? हाँ बिल्कुल। कपड़े शपड़े बिल्कुल। खुश हो के बनाती हैं? हाँ जी। कि मोस्टली हमने आपको जैकेटों शैकेटों में देखा है ना? हाँ जी। तो कभी ये तो आज रमज़ान के लिए प्रॉपर लड़की बन के आई है वरना अमूमन ये आपको जैकेटों शैकेटों में ही नज़र आएगी। अच्छा, तो ईद की तैयारी आपकी कैसे होती है, मतलब कपड़े खरीदने के लिए या बाकी चीज़ों के लिए? बिल्कुल ऐसे ही है कि अब मेरी आज भी जो है ना, आज मेरे कपड़े जो है वो आने थे, और आज मेरी बहन लेके आ गई होगी, तो मैं इसी खुशी में हूँ कि मैं जाके देखूंगी कि वो आ गए हैं। प्रोग्राम में आने की खुशी है, तो कहाँ किया? तो इसमें ये था कि शुरू में फर्स्ट रमज़ान से पहले, क्योंकि मेरी बहन को ये होता है कि हम पहले शॉपिंग कर लें या कुछ भी है वो दर्जी को पहले दे दो रमज़ान में, और उसको वो निकलती नहीं है बाहर। तो मेरा ये था कि मैंने उससे कहा था कि नहीं यार, थोड़ा ईद के आ जाएंगे तो मिड ऑफ रमज़ान हम जाके ले लेंगे। तो वो आज मेरे कपड़े आने हैं तो उसकी ज़्यादा खुशी है। लेकिन पूरी है वो जिस तरह से इन्होंने कहा वो बिल्कुल ट्रेडिशनल, और मैं चूड़ियाँ भी पहनती हैं? पूरा पूरी तैयारी, मेहंदी लगाना। हाँ जी, वो एक ही दिन होता है ना लड़की बनने का, जिस तरह आपने कहा। वो जो शौक होता है। अरसलान से भी पूछेंगे। अरसलान जी, हम क्योंकि इस्लामाबादियंस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे ग्लिम्सेस हैं दिखाने के लिए जो आपको नहीं? अच्छा, बाद में क्या? मुझे नहीं समझ आ रही। बाद ब्रेक के बाद आएंगे, फिर पैकेज अभी अनाउंस करेंगे, लेकिन पहले मैं उनसे बात कर लूँ। इस्लामाबादियंस का जिस तरह पेज है, आप कहते हो कि ये एक पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने का बहुत अच्छा तरीका है, अपने मुल्क का एक गुड इमेज दुनिया को दिखाने के लिए। ऐसे में आप खुद क्या सोचते हैं? जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे यूथ से बड़ी उम्मीदें हैं। हमारा यूथ माशाल्लाह से, जहाँ पर खराबियाँ तो बड़ों में भी होती हैं, सिर्फ ये नहीं कि छोटों में होती हैं। आप अपने सर्कल में क्या देखते हैं कि जो आज का नौजवान है उसकी थिंकिंग, उसका काम करना, या वो कितना संजीदा है पाकिस्तान के हवाले से? बेसिकली मुझे ये लगता है कि संजीदा तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। वो हमेशा से, अगर आप देखेंगे, अगर वो किसी गलत साइड पे भी जा रहा है तो उसके पीछे कोई सोच ही उसको लेके जा रही है। अब असल में
میرے خیال سے جیسے جیسے بہت زیادہ آبادی ہوتی جا رہی ہے تو یہ اسپورٹس کو جیسے کرتی ہیں تو مجھے سب سے زیادہ کمی نظر آتی ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے، میں بیسیکلی ساہیوال سے ہوں، اچھا تو مطلب میرا بچپن وہاں پہ گزرا ہے، صحیح۔ وہاں پہ ہمارے پاس گراؤنڈز بہت زیادہ تھے، ہمارے پاس کھیلنے کے لیے بہت کچھ ہوتا تھا۔ اب یہاں پہ جیسے جیسے آبادی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو یہ ان چیزوں کی تھوڑی سی کمی ہوتی جا رہی ہے، تو یہ میرے خیال سے بہت جیسے ساری دنیا اب ذرا موبائلز پہ یا کمپیوٹر گیم کی طرف آنا شروع ہو گیا، تو یہ بہت لانگ ٹرم پہ تھوڑا سا جی یہ لانگ ٹرم پہ تھوڑا سا چل کے یہ شاید ہمارے لیے کوئی بہت مشکلات پیدا ہوں۔ اور ارسلان میں تو خود بہت زیادہ ان باتوں پہ کڑتی ہوں، یقیناً آپ تو اس کاز کے کام بھی کر رہے ہیں کہ آپ خوبصورتیاں دکھا رہے ہیں۔ ہمارے لیے جو پارکس ایون اسلام آباد میں بھی جو واکنگ جاگنگ کے لیے ٹریکس بنے ہوتے ہیں یا وہاں پر اگر جھولے وغیرہ لگا دیے جائیں تو ہمارے یہاں پر لوگوں میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک 40-45 سالہ ٹھیک ہے بھائی خاتون ہے ٹھیک ہے اس کا بھی دل کرتا ہے جھولے جھول رہے ہیں، بچوں کو آپ یہ نہیں بتا رہے کہ یہ چیز ڈسٹ بن میں پھینکے، چیزیں توڑ دیتے ہیں، لکھا ہوگا جی 12 سال کے بچے کے لیے یہ جھولا ہے، یہ وہاں پر نوجوان بھی بڑی عمر کے بھی یہ سارے، ان چیزوں پہ میں بہت زیادہ کڑتی ہوں کہ یہ سینس ہمیں گھر میں ہوتا ہے باہر نہیں ہوتا۔ اس کے حوالے سے آپ بھی کوئی کام کر رہے ہو یا نہیں؟ لیکن ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو اسی سے ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آیا جو ہمارے بچے جو ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے وہ کتنے پازیٹیو ہیں اور کیا میسج پہنچا رہے ہیں۔ بریک لیتے ہیں جی جناب، ویلکم بیک۔ ہم واپس آ چکے ہیں بریک سے اور یہ لائیو ٹرانسمیشن آپ اسلام آباد سے دیکھ رہے ہیں کہ جو کہ اسکرین پر جو کہ رمضان شادمان کے نام سے، اور ہر سال آپ کے لیے رمضان شادمان کی ٹرانسمیشن ہم لے کے آتے ہیں۔ پیر اور منگل میری ملاقات ہوتی ہے آپ سب سے، بدھ جمعرات جو ہے وہ عارف محمود قاضی صاحب اور اس کے ساتھ جو ہے رضا عمران ہوتی ہیں، اور جمعہ ہفتہ اتوار مشی خان کے ساتھ آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں۔ ابھی سوال کر کے میں گئی تھی بریک پر، لیکن کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر علی قادری صاحب تو ہم پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن لیں، پھر اس کے بعد جو ہے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جی بسم اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ان کی چوکھٹیں ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی، یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ دیکھ کر بال ابو بکر عمر طیبہ میں، دیکھ کر بال ابو بکر عمر طیبہ میں، دوش سرکار پہ شبیر بڑا سجتا ہے، دوش سرکار پہ شبیر بڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی بڑا سجتا ہے۔
در بڑا ہو تو سوالی بھی بڑا سجتا ہے ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور ایسی قسمتیں ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے ایسی قسمتیں ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی بڑا سجتا ہے سرور دی کے مسلح پہ خدا جانتا ہے سرور دی کے مسلح پہ خدا جانتا ہے مرتضیٰ پیچھے ہو صدیق بڑا سجتا ہے مرتضیٰ پیچھے ہو صدیق بڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی بڑا سجتا ہے جب عطا کرنے پہ بیٹھے ہوں علی و شبر جب عطا کرنے پہ بیٹھے ہوں علی و شبر پھر تو جنت کے لیے کوئی اڑا سجتا ہے پھر تو جنت کے لیے کوئی اڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی بڑا سجتا ہے جزاک اللہ سبحان اللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سن رہے تھے جی اور یہ فارمی کاسمیٹکس کا تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا سر بہت شکریہ آپ کا جی جناب رمضان شادمان کی ٹرانسمیشن ہے ہمارے پیارے پیارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں عماد بہت زبردست افطاری تیار کر رہا ہے اور اس وقت آپ لوگوں کے گھروں میں بھی جو ہے افطار کی تیاری چل رہی ہوگی تھوڑا سا افطار کے سوالات ہو جائیں ٹھیک ہے کیا چیز پسند ہے افطار میں اس کوشچن پہ بھی آؤں گی مائنڈ میں رکھنا فروٹ چاٹ ہاں فروٹ چاٹ پسند ہے جی اور فرمائش ہوتی ہے اماں سے بالکل لازمی تو جس دن نہ ہو پکوڑے اور فروٹ چاٹ یہ دو چیزیں تو نہ ہو جس دن نہ ہو تو اس دن ویسے ایسا کبھی ہوا سلان بن کے دکھاتا ہے ویسے ایسا کبھی ہوا نہیں ہاں وہ تو باقی لوگوں کو بھی اچھی لگتی ہے چلو یہ بچہ بیچارہ بھی کھا لے گا کوئی مسئلہ نہیں ہیلپ کرتے ہیں کبھی نہیں ٹائم نہیں ہوتا اچھا بہت مصروف ہیں نہیں ہے جس دن کھانا نہیں ملے گا اس دن خود ٹائم نکال دو ویسے کچھ بنا لیتے ہو میں انڈا وغیرہ چائے بس صرف اپنے ناشتے کا بندوبست کیا ٹھیک ہے یہ کہیں مشکل پڑی تو اور کچھ نہیں تو کیونکہ کبھی میں تھوڑا ٹریول کرتا رہتا ہوں باہر کیا وجہ ہے لڑکوں کو کیوں نہیں کوکنگ سکھاتے ویسے یہ لڑکوں کو زیادہ کوکنگ آنی چاہیے بیچارے پریکٹیکل لائف میں ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ ان چیزوں کا میں یہی بات کروں کہ میں ٹریول کرتا ہوں تو صرف پھر بریک فاسٹ میں کوئی چیز نکال لیتا ہوں تو پھر ہمیشہ سے باہر سے ہی کچھ کھانا پڑتا ہے تو آج سے تم یہ تیاری شروع کر لو آپ کی والدہ دیکھ رہی ہیں تو آج سے چھوٹے موٹے کام ان سے کروانا شروع کریں کل کو بیگم کے لیے کریں گے تو پھر آپ گلا کریں گی ابھی سے کام کروائیں اپنے حصے کا کام ابھی سے کروا لیں اس سے زیادہ بہتر ہے ہمارے پاس جی ارسلان کا پیکج ہے وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کریٹ کی ہیں یہ مجھے نورانی نے کہا ہے اس کو پھنسا دو آف اسکرین ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں نے بھی کچھ چیزیں دیکھی میرے ساتھ ابھی ارسلان نے شیئر کی اپنے موبائل کے تھرو واقعی میں کہ جو اسلام آباد کی بیوٹی ہے خوبصورتی ہے رنگ ہے موسم ہے وہ آپ کو سارے نظر آتے ہیں اور نہ صرف اسلام آباد میں پوری پاکستان میں ایسے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ الحمدللہ بھی اسلام آباد ایسے صاف ستھرا ہے ٹھیک ہے گرینری بہت ہے تو جو گندگی کے بارے میں نے کوشچن کیا تھا کہ ہمارے بڑے اچھے ٹریکس ہوتے ہیں ہماری اپنی فیملیز پنڈی سے لوگ آئے ہیں باہر سے سٹی سے آئے ہیں
گن ڈبے پھینکیں گے, کھانے کی چیزیں پھینکیں گے, جھولے توڑیں گے. یہ کیا بیماری ہے ہمیں, یہ کیا بیہیویئر ہے؟ اپنے طور پہ ہم جتنا ایک کر سکتے تھے, میں نے ہر سال 2 یا 3 دفعہ, مطلب بہت زیادہ پھر نہیں ہو سکتا, جتنا ایک ہو سکتا ہے تو ہم لوگ یہ ٹریلز کی صفائی کے لیے کرتے رہتے ہیں. اس میں میں ضرور نام لوں گا ہمارے ایکس ڈی سی صاحب کا, کہ وہ اس معاملے میں بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے. کبھی بھی ان کو بولا ہے, وہ اپنی ٹیمز کے ساتھ جتنا تعاون کر کے وہ ہمیشہ ہم سے پہلے کھڑے ہوتے تھے کہ یس یہ چیز کرنی چاہیے. اس کے لیے وہ ہمیں بہت اچھا. ڈی سی صاحب یہ نوجوان ایسے کام کرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ ہماری کوشش یہی تھی کہ ہم کام کریں صفائی کے حوالے سے, اور ارسلان نے دیکھیں کمال کا ماشاءاللہ ایک ٹیلنٹڈ ہے, اور جس حوالے سے انہوں نے اسلام آباد کے حوالے سے بڑا اچھا کام کیا ہے. بہت شکریہ سر. اور اسی اچھی سی بات پہ ہمیں چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بالکل آ چکے ہیں. لائف کے یہی مزے ہوتے ہیں کہ آپ ادھر جو ہے نا 10 جگہ انگیج ہوتے ہیں. عماد تو خالی صرف اپنی ہانڈی بنا رہا ہے, مجھے جو ہے نا بہت ساری چیزوں پہ, بہت سارے فرنٹس پہ لڑنا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو عماد جی کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں نہیں, وہ دم شم کی بڑی اچھی خوشبو آئی ہے. تھینک یو سو مچ جی. دم بالکل لگ چکا ہے یہاں پر, بالکل نہیں لگا. کہتے ہیں روزے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, تھوڑی سی اس کو بھی کسر ہے بس. یہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ لک اس کا اس ٹائم کتنا زبردست آ رہا ہے, خوبصورت آ رہا ہے, اور بالکل ایک کھلا کھلا قسم کا جو ہے چاول جو ہے, یہ اگر آپ دیکھ سکیں تو بہت ہی یہ اشرفیاں ہیں جو لال. جی یہ جناب اشرفیاں اوپر ہم نے اسپیشلی بادشاہ سلامت سے دیدار کر لو اشرفیوں کا, اور لا کر ہم نے اس کے اوپر ڈال دی. اس کو ہم تھوڑی ہی دیر میں جناب انشاءاللہ سرو کرتے ہیں. 3 سے 4 منٹ اگر یہ مزید دم پہ رہے تو بہت اچھا ہو جائے گا. یہاں پر اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ جو تھرڈ ہماری ریسیپی, جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم دہی والی چنا چاٹ بنائیں گے, اور یہ دیکھیے جناب یہ بھی تقریباً ریڈی ہو چکی ہے, اور بہت ہی اس کی آسان سی ریسیپی ہے. تھوڑا سا اس کے اندر ہم نے املی جو ہے وہ بھی شامل کی ہے, اور اس کے علاوہ دہی ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے, چاٹ مسالہ شامل کیا ہے, باقی وہی جو روٹین میں ہم لوگ شامل کرتے ہیں, بوائل چنے ہیں, آلو ہیں. پودینہ ایک ایسا انگریڈینٹ ہے جو یوزلی لوگ نہیں اتنا ڈالتے چاٹ کے اندر, چنا چاٹ کے اندر, لیکن میں نے ضرور شامل کیا ہے گھر کا فریش پودینہ. اگر آپ کے پاس چھوٹا سا بھی کوئی جگہ ہے, ایریا ہے جہاں پر آپ ایک کچن گارڈن بنا سکیں, تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ گھر پہ آپ فریش دھنیا پودینہ جو ہے وہ اگر آپ توڑ کے اپنی ریسیپیز کے اندر شامل کریں گے تو بہت ہی مزہ آئے گا. بہت ہی یونیک قسم کا ایک فلیور ہوگا. تازے پودینے کی اپنی مہک ہوتی ہے. بالکل منٹ تو بہت کمال چیز ہے, بہت کمال. اور اسپیشلی اس موسم میں, اور ایسی ظاہری بات ہے تھوڑی سی روٹین ہماری چینج ہو جاتی ہے رمضان میں, تو اس میں اس قسم کی جو چیزیں ہیں, لیمن ہو گیا, لیمن تو ویسے اللہ معاف کرے آج بالکل اوپر چلا گیا کہیں, لیکن چھوڑ دینا چاہیے. جو چیز مہنگی ہو رہی ہے یار, ایسی کون سی بات ہے کہ لیمن کے بغیر کوئی چیز نہیں بن رہی. اس کے علاوہ جو ہے نا بہت سارے ایسے ایکسٹریکٹ ملتے ہیں بازار میں, بڑی بڑی ہماری اپنی جو پاکستانی کمپنی ہیں ان کی, 2-3 ڈراپس ہی آپ نے ڈالنے, وہ 2-3 ڈراپس آپ ڈالیں, اور بغیر لیمن کے بھی چاٹ کھائی جا سکتی ہے. تو عموماً جو چیز مہنگی ہو جائے, بجائے اس کو روئیں دھوئیں, اس کا ڈپریشن لیں, اس کا کوئی نیم البدل ڈھونڈ لیں, تو وہ زیادہ بہتر ہے. جو اس وقت ہمارے پاس پیکج ہے, آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں. جی جناب, اور یہ ایکسپلور اسلام آباد ارسلان کی بنائی ہوئی بڑی مزیدار خوبصورت ویڈیوز تھیں جو وہ اپنے پیج پہ دیتے ہیں. اور ہم یہی بات کرتے ہیں کہ آج ارسلان یہاں پر بیٹھے ہوئے موجود ہیں, کسی اور ذہن میں یہ آئیڈیا آ سکتا ہے, ایک اور مثبت کیریکٹر اس معاشرے میں ایڈ ہو سکتا ہے, وہ بھی ایسے. آج کل موبائل سب کے پاس ہیں, ٹھیک ہے, کسی کے پاس سستا ہے, کسی کے پاس مہنگا ہے, لیکن کام سارے بہت اچھے کرتے ہیں. تو اگر آپ کچھ کرنے کے قابل ہو تو پھر آپ کے پاس یہ بات نہیں رہتی کہ جی میرے پاس یہ نہیں ہے, یا میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. مزہ تو تب ہے کہ کم وسائل میں آپ جو ہے نا کچھ کرنا جانتے ہو. تو جیسے کہ شہروز کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ نے ان کو آواز دی, ان کو پتہ چلا کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے, تو انہوں نے اس کو کیا رنگ دیا کہ آج وہ بیٹھ کے ہم سب کی خوشی کا بھی باعث بن رہے ہیں اور اپنا بھی ایک نام بنا رہے ہیں. عماد کی جانب جائیں گے, جو کچھ خاص ریسیپی ہے جو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ, اسپیشلی اسکرین کے جو ہمارے جو ویورز ہیں, ناظرین ہیں. تو عماد کیا ہے؟ بالکل جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تینوں ریسیپیز اس ٹائم ریڈی ہو چکی ہیں. زردہ بھی جناب بالکل ریڈی ہو گیا ہے, اگر آپ دیکھ سکیں. اس کے علاوہ چکن قورمہ وہاں پر موجود ہے, وہ بھی سرو کر کے ہم نے رکھ دیا. اس کے علاوہ زبردست سی دہی والی چاٹ. دہی اور پودینہ ایک ایسا کمبینیشن ہے, جیسے کہ میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا, کہ یہ آپ کی بیسیکلی اس روٹین میں جب آپ بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اس تلخی کو کم کرنے کے لیے اس قسم کے انگریڈینٹس جو ہیں
اپنی ڈائٹ کا حصہ ضرور بنائیں تاکہ آپ لوگوں کا جناب یہ کہ ڈائٹ بالکل ایک بیلنس ہو جائے اور خدا نہ خاصہ کسی قسم کی بھی کسی تکلیف کا باعث آپ کی جو خوراک ہے وہ نہ بنے اور سب کچھ نارمل رہے. اچھا جی, ایک اب زبردست سا ایڈیشن ہم کرنے والے ہیں, جیسے کہ لاسٹ شو میں مجھے میڈم نے کہا تھا کہ جی کوئی مشروب بھی ہونا چاہیے اور مشروب ہونا بہت ہی ضروری ہے. ظاہری بات ہے رمضان میں سحری میں افطاری میں پانی کی کوانٹٹی, پانی کا انٹیک بہت ضروری ہے, اس کا آپ خیال رکھیں گے. تو یہاں پر میرے پاس موجود ہے جی ملک فیلڈز کا زبردست قسم کا فل کریم ملک. اس کی ہم ایک زبردست سی آپ کہہ لیجیے کہ فٹافٹ والی جھٹپٹ والی لسی بنانے والے ہیں. چونکہ یہ فل کریم ملک ہے تو اس کے اندر ہم ایڈیشنلی جناب شامل کریں گے پانی اور تھوڑی سی برف, تاکہ وہ ایک ٹھنڈا ہو جائے. بہت زیادہ نہ پئیں, خدا کا واسطہ ابھی ذرا موسم بالکل چینج نہیں ہوا. وہ جیسے میں ہر شو میں کہتا ہوں کہ گرمیوں میں نے ڈائریکٹ آ کے ہمیں نا عید مبارک کہہ دیا, گلے لگ گئی ہیں اور پتہ نہیں چلا کب باہر آئی اور کب چلی گئی. تو یہ جناب ہم نے تھوڑا سا خیال رکھنا ہے. ابھی برف والے مشروبات اتنے زیادہ یوز مت کریں. اور دودھ ماشاءاللہ اس کی اپنی تاثیر بہت اچھی ہوتی ہے, ٹھنڈی ہوتی ہے, وہ آپ کو بہت زیادہ آرام ایک پہنچائے گا, آپ کی طبیعت کو سود کرے گا. تو یہ جی جگ کے اندر ہاف آف دا کوانٹٹی واٹر آپ نے اس میں شامل کیا اور اس کے اندر باقی کی جو کوانٹٹی ہے وہ آپ نے شامل کرنی ہے ملک فیلڈ کے یہ زبردست سا, یہ جو میرے ہاتھ میں اس ٹائم 1 لیٹر کا جو یہ پیک ہے یہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے. اس کے ساتھ آپ چاہیں, بہت سارے لوگ میٹھی لسی شوق سے پینا پسند کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ نمکین جو ہے لسی وہ پینا پسند کرتے ہیں. تو آپ چاہیں تو حسب منشا جیسے آپ کی خواہش ہو آپ اس کے اندر چینی ڈال لیجئے یا پھر اس کے اندر آپ نمک ڈال لیجئے, اٹس اپ ٹو یو, آپ کو جیسا دل کر رہا ہے. اور یہ جی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے دودھ جلدی سے. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اگر آپ اچھی طرح سے وہ کہتے ہیں نا 2 جگز میں ایسے اس کو پھینٹ لیں تو وہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا, لیکن ایک چمچ سے بھی ملا لیں تو کوئی بات نہیں. اور یہ جی ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا. اور یہ دیکھیں کیونکہ یہ فل کریم ملک ہے, بہت ہی زبردست جناب اس کی کوالٹی ہے, تو اس کو ہم جب پانی جو ہے پانی کی مقدار اس لیے ہم نے تھوڑی سی اس کے اندر زیادہ رکھی ہے تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ بھی رہے گا. اور اس میں جو سب سے بڑی جو اچھی چیز یہ ہے کہ بہت ہی ایک زبردست قسم کا اس کا ٹیسٹ ہے, بالکل ایک نیچرل قسم کا آپ کہہ لیجیے اس کا ایک فلیور ہے. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ خاصیت باقی جو آپ کہہ لیجیے کہ ٹاٹا پیک ملکس ہیں ان میں نہیں ہوتی, لیکن اس کے اندر جناب یہ قدرت سے آپ تک ملک فیلڈز ایک بہت ہی زبردست قسم کی اس کی ان کی ٹیگ لائن بھی ہے اور یہ بالکل اس کے مطابق ہے, جاتی بھی ہے. کیونکہ جب آپ اس کو ٹرائی کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے کہنا چاہیے کہ دل سے یہ آواز نکل آئے گی جو یہ یہاں پہ میں نے پڑھی ہے کہ قدرت سے آپ تک, اور بہت ہی زبردست. جناب یہ ریسیپی ریڈی ہو چکی ہے. اس کے اندر ہم نے شامل کر لینی ہے تھوڑی سی چینی, اور چینی شامل کرنے کے بعد اس کو آپ سرو کیجئے افطار میں. اور اس کے علاوہ جناب آپ چاہیں تو سحر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور باقی کی ریسیپیز جی یہاں پر وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ریڈی ہو چکی ہیں انشاءاللہ. آپ لوگوں کا فیڈ بیک بہت میٹر کرتا ہے. K2 ٹیلی ویژن کے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم جناب آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں, اویلیبل ہیں, 24/7 اویلیبل ہیں. آپ لوگ جائیے یوٹیوب پر جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے وچ از K2 TV. اس کے علاوہ آن انسٹاگرام K2 TV آفیشیل جا کے ضرور فالو کیجئے, اور فیس بک پر بھی جائیے K2 TV کو لائک کیجئے اور فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. بالکل جی. اور اس میں اگر آپ اپنی مرضی سے بنانا چاہیں شربت, تو مختلف جو سافٹ ڈرنکس آتے ہیں وہ اس میں اگر دودھ کو مکس کر کے بنایا جائے اس کو بہت زبردست فلیور آتا ہے. ایک اورنج کلر میں ہوتا ہے, ایک وائٹ میں ہوتا ہے, تو وہ بھی بڑا مزے کا ہوتا ہے. اچھا ماریا, جیسے کہ ارسلان نے کہا مجھے چاٹ بہت اچھی لگتی ہے, فروٹ چاٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. آپ کو کیا اچھا لگتا ہے افطاری میں سب سے پہلے جس پہ نظر ہوتی ہے؟ پکوڑے اور چنا چاٹ. پکوڑے تو میرے خیال میں روزوں کے ساتھ فرض ہوئے تھے ہم. ہاں ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. جس دن پکوڑے نہ ہو تو لگتا ہے کہ کچھ افطاری میں. اچھا ہم گھر میں کہتے ہیں آج کھانا بنائیں گے, پکوڑے نہیں بناتے یار, کل بھی رہ گئے تھے, لیکن افطاری کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے نا. اور وہ دسترخوان کی رونق جو ہے نا وہ ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک پکوڑے نظر نہ آئے. تو پکوڑے آپ کو اچھے لگتے ہیں. شروع نہیں بلے اللہ اتنی مشکل چیزیں ہم سے بنواتے ہو. ماش کی دال کے, بالکل یہ بھی اس نے یہ بتانا مجھے گوارا کیا, بتایا کہ ماش کی دال کے جو ہے دہی بڑے بنتے ہیں. جی وہ, اور ساتھ میں پکوڑے سے زیادہ ہر کوئی کھاتا ہے, لیکن اس کے علاوہ لیمو پانی. ہاں لیکن جو اب صورتحال لیمو کی آپ کے سامنے دور سے دیکھ کے ٹھیک ہے بھائی, اور طبیعت ٹھیک ہے, سستے ہوں گے پھر ملاقات کریں گے. ہم لوگ جو اسکرین کے لوگ ہیں ہمارا بہت ساری چیزیں ہم سیکریفائز بھی کرتے ہیں, بڑا کچھ کھانے کو دل کرتا ہے, ایک پکوڑا کھا لیا بس ٹھیک ہے, باقیوں کا بھی یہی ٹیسٹ ہے, نہیں کھاتے, لیکن دل کرتا ہے یعنی کہ ویٹ کو بھی وہ کرنے کے لیے. تو میں نہیں کہہ رہی تم تو خوش قسمت ہو, لکیسٹ پرسن آن دا ارتھ. کیا کرتے ہو, واکنگ, جاگنگ, کیا؟ بس رمضان میں کوشش ہوتی ہے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے اس میں اپنا وزن کم بھی کر سکتے ہیں, اس میں آپ وزن اٹھا بھی سکتے ہیں, لیکن واک کرنی چاہیے ڈیلی بیسس پہ. لازمی نہیں رمضان میں کیا جائے, اور اس کو رمضان کے علاوہ بھی رکھا جائے. اور اگر ویسے اگر آپ کا تعلق کشمیر سے ہو
وہ کہتے ہیں کشمیری ہوں اور ہیلدی نہ ہوں تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ پھر بتا ہی نہیں, جیسے ہمارے پٹھانوں میں کہتے ہیں کہ اگر یہ پٹھان ہے اور گورا نہیں ہے تو پھر پٹھان نہیں ہے, پتہ کرو. اچھا, رانا ثناء اللہ صاحب کو جانتے ہیں؟ بالکل جی, میں ان کو جناب رمضان کیسے گزر رہا ہے رانا ثناء اللہ صاحب؟ جناب اللہ کا شکر, وہ جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جو رمضان ہے بڑا اچھا گزر رہا ہے جی. اچھا, کہ آپ کا کیوں اتنا اچھا گزر رہا ہے؟ دیکھیں جی, میں بات یہ کہ روزے کی بات نہیں, الحمدللہ پورے وہ جو ہے روزے جا رہے ہیں, لیکن مجھے بھی وزارت ملنے والی ہے. اچھا, اب تو آپ روزوں میں زیادہ عبادت کریں کیونکہ اب تو ماشاءاللہ ریل پیل ہو جائے گی. بالکل جی, ہماری حکومت آ گئی ہے اور ہم انجوائے کر رہے ہیں. سر آپ انجوائے کرنے نہ آئیں, آپ عوام کو ریلیف دیں. بالکل, ہمارا فوکس یہی ہے, اور الحمدللہ میرے جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں انہوں نے آج میٹرو کا افتتاح کیا ہے. جی, ہیلی کاپٹر میں آئے تھے سر؟ میٹرو میں آئے تھے. نہیں سر, وہ اتنے تھوڑے سے فاصلے کے لیے میرے خیال میں ہیلی کاپٹر بھائی ان کا اپنا ان کا مسئلہ ہے جی, ان وزیر اعظم ہے جو مرضی ہم نے ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے. ہاں جی بالکل, آپ نے ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اور ہر بندے کو چاہیے کہ وہ خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پازیٹیو رہے, کہ اس کو آپ کو ڈیفینڈ نہ کرنا پڑے, یعنی کہ آپ کے بارے میں کوئی اور آپ کو ڈیفینڈ کرے اور صحیح کرے. ہم عموماً جو ہے نا اپنی تعریف کرتے ہیں, یار مجھے یہ اچھا نہیں تھا, میں یوں ہوں, میں یوں ہوں. نہیں, جب آپ کی کوئی اور تعریف کرے ایکچوئل میں وہ آپ کی تعریف ہوتی ہے کہ یار ارسلان ایسا بندہ ہے, یار وہ بہت اچھا دوست ہے, یا وہ یہ ہے, وہ ایکچوئل میں ہوتی ہے. خود اگر ہم کہیں کہ مجھے بڑا ترس آتا ہے لوگوں پہ, میں بڑا فرینڈلی ہوں, یہ نہیں, دوسرے کے منہ سے وہ اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے کہ ہاں آپ کس قسم کے ہیں. رمضان شادمان کی ہماری ٹرانسلیشن بڑی کیجول سی ہوتی ہے, اور ہمیں کہا بھی یہ گیا کہ اس کو اس طرح سے رمضان کی جو یہ ایک فیسٹیول کی طرح ہمارا یہ خوبصورت مہینہ آتا ہے, اس میں یہ فیک ہو کے پریٹینڈ نہ کریں کہ جی یہ بڑا اچھا مہینہ ہے تو جی عبادتیں کریں, تو یہ نہیں, واقعی میں جو اندر کی خوبصورتی ہے اس کو باہر لے کے آئیں, اور چھوٹی چھوٹی سی چیزیں, اور کچھ نہیں کر سکتے, کسی کے ساتھ ہنس بول لیں, اچھے سے اس سے بات کر لیں, وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا وہ جو پرابلم ہے, اپنا غم ہے, وہ بھول جائے. میرے خیال میں یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہم بڑے بڑے کام کرنے نکل پڑتے ہیں, اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری زندگیوں کو خوبصورت بناتی ہیں اس کو ہم بھول جاتے ہیں. اپنی سراؤنڈنگز میں دیکھیں, ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں جی زکوٰۃ دینی ہے, کس کو دیں؟ آج کل سب فراڈیے ہیں, آج کل سب لوگ پروفیشنل ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو کہتی ہوں اپنی فیملی میں دیکھیں, اپنے والدین پر کبھی بھی زکوٰۃ, کیونکہ وہ آپ کے فرائض میں آتا ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں. آپ کے دوست احباب, آپ کو پتہ ہے یار میرا دوست ہے لیکن مجھے کہے گا نہیں, آپ اس کی ہیلپ کریں, اور اس طرح کریں کہ اس کو فیل بھی نہ ہو. آپ کے بہن بھائیوں میں کوئی ہے, ان کی ہیلپ کریں, ایسے کریں کہ ان کو فیل نہ ہو. آپ کی نیکیاں آپ کے ارد گرد بکھری ہوئی پڑی ہیں. اس معاملے میں چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گا کہ جب کرونا کا بالکل سٹارٹ تھا تو ہم نے سوچا کہ تھوڑی سی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جائیں, تو ہم نے لوگوں سے بھی اپیل کی کہ جتنا ہم تو کر سکتے تھے اگر آپ بھی ساتھ آئیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے ہیں لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم اپنی چیزیں ٹرانسپیرنٹ رکھتے ہیں, ہم آپ کے سامنے جو لوگ ہیں نیڈی ان کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ایسا بھی ہوا کہ مجھے میں شاید سیکٹر کا نام لے لوں یا آگے زیادہ نام لے لوں, F7 سے مجھے کال آئی کہ جی ہمیں کچھ پیسے دینے ہیں تو آپ اگر آتے, تو میں وہاں پہ گیا. اب انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے کہ یہ دینا ہے, لیکن ان کا جو اپنا گارڈ تھا جب ہم باہر نکلے تو وہ مجھے ہاتھ جوڑ کے کہ یار بھائی میرے گھر میں راشن نہیں ہے. مطلب سیم گھر پیسے دے رہا ہے کہ ادھر کے لیے, لیکن ان کا اپنا جو گارڈ تھا وہ مجھے باہر اس نے روکا کہ اگر کوئی راشن ہے, تو میری گاڑی میں وہ راشن کے بیگز پہلے سے پڑے ہوئے تھے تو میں نے پہلے اس کو دیا. اور یہ جو آپ کی بات ہے مطلب یہ بالکل اس سے ریلیٹ کر رہی تھی. ارسلان وہ کہتے ہیں نا چراغ تلے اندھیرا. بالکل آپ کو پتہ ہے جینوئنلی, مطلب جو میری فیملی میں ضرورت مند ہوگا مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا. آپ کے گھر میں جو مالی آتا ہے, جو گوڑی کرتا ہے جاتا ہے, اس بیچارے کی کتنی اس کو جناب ہم اپنا 6-7 ہزار کا 8 ہزار کا 10 ہزار کا راشن ڈلوا لیں گے, وہ کتنے سالوں کھا لے گا. ہمارے دل تنگ ہو گئے. ہمیں دینے کی جو ایک عادت تھی نا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اپنے بچوں میں بھی عادت ڈالیں, 5 روپے ہوں 10 روپے ہوں, کچھ اپنے بچوں سے جا کے کسی کی ہیلپ کروائیں, پانی کی بوتلیں گاڑی میں رکھیں کسی کو دے جائیں. لیکن یہ جو دینے کا وصف ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, یہ اپنے اندر ڈالیں. اور جی ہم بھی جس طرح آپ جانتے ہیں ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے جی یہ ہمارے ساتھ کلائیو کے تحفے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جی ہیل شوز والوں کے تحفے ہیں. یہ آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے, گھر میں ضرور خواتین تو ہوتی ہیں نا, آپ لوگوں کے پہننے کے نہ بھی ہوئے باقی تو پہن لیں گے, تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے. اور آپ لوگوں جب بھی کبھی
खैर तुम लोगों को देखेंगे तो आपको बाजी याद आएगी कि हम गए थे इस प्रोग्राम में, बहुत अच्छा लगे जी आप लोगों से गपशप करके, बातचीत करके, आप लोगों के लिए दुआ गूँ कि आप लोग अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत नाम बहुत करें शुक्रिया और इस मुल्क का, इस वतन का नाम रोशन करें। और ये हमारी ही यूथ है, जनरेशन है, इनको सपोर्ट करें घर से लेके बाहर तक, जहाँ पर भी ये काम करते हैं एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, बहुत ज़रूरी बात है ये। इमाद का बहुत शुक्रिया, इमाद खाना बना के और वो उसके बाद उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है जगह जगह तक पहुँचाना। थैंक यू इमाद इतनी ज़बरदस्त डिशेस के लिए। बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका भी बेहद शुक्रिया। और इसके साथ ही मेरी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया जो रमज़ान शादमान की इस ट्रांसमिशन में मेरे साथ होते हैं, वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, मेरा कैमरा डिपार्टमेंट हो, MCR हो, प्रोड्यूसर हो, सब, स्पॉट बॉय शकील कोई 20 चक्कर लगा चुका होता है, इन सब का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, छोटी छोटी नेकियां करिए, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। कल फिर मुलाकात करेंगे जी, अल्लाह ने के बाद।